السلام علیکم ایوری ون. بہت بہت شکریہ آپ کا سب کا فار دا پارٹیسپیشن. آئی جسٹ ہوپ کہ کل کا جو سیشن ہے اس کے بعد آپ لوگ گھر پہ جب بھی گئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے سوچا ہوگا اس کے اوپر کہ ہم نے کیا چیز اخذ کی ہے, کیا چیز سیکھا ہے, کیا چیز ہم نے وہ دیکھی. تو آپ ضرور تھوڑا سا سوچنے میں مجبور ہوئے ہوں گے. نمبر ایک یہ مطلب میری ازمپشن ہے یہ. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے کچھ آئی ڈونٹ نو سم سارٹ آف ریزولوشن اپنے آپ سے طے کی ہوگی کہ اوکے فائن وی ول ٹرائی اٹ لائک دس, وی ول ٹرائی اٹ لائک دیٹ, اور یو نو سو اینڈ سو فورتھ. سو اگر کوئی مجھے ایک دو رسپانس مل سکے کہ یو نو جب رات کو آپ سو رہے تھے یا سونے سے پہلے یا وہ سیشن ختم ہونے کے بعد, وٹ واز یور رسپانس, ہاؤ ڈیڈ اٹ گو؟ کوئی شیئر کرے گا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہو سر؟ ٹھیک ٹھاک سے تاچی؟ الحمد للہ الحمد للہ. جی غلام صاحب. سر پہلے تو اسائنمنٹ تھوڑی دیر بعد ختم ہوا, آدھے گھنٹے ہم لوگ لیٹ تھے, مزہ بھی آیا سر. اس کے بعد میں نے تمام تر سوچوں کے بعد رات کو تقریباً 2 بجے سویا ہوں. اسی سیشن اسائنمنٹ پر سوچ لگا رہا تھا. فرقان حامد صاحب نے اردو میں لکھوایا, تو اس پر کافی سوچ وچار کر کے صبح 11 بجے میں جیسے ہی اٹھا تو تمام وجوہات دماغی جسمانی اور پولیس افسر کے بارے میں وہ تمام اسائنمنٹ میں نے پورا کر کے پہلے فرقان حامد صاحب کو بھجوا دیا. ہم نے بولا سر اس میں کریکشن کرو اگر کوئی غلطی ہے تو. اچھا اوکے. پھر میں نے اس چینل پر سے سینڈ کر دیا. تو جتنا پھر میں نے دماغ لگایا وہ سارا میں نے اس میں لکھ کر کے آپ جناب کے بارے میں بھجوا دیا سر. ٹھیک, چلیں ایک ہی ہو گیا. اور کوئی صاحب کوئی بتلائیں گے کہ مطلب کیا جو ہے وہ آپ لوگوں نے فیل کیا, کیا کوئی نئی چیز, کوئی ریفلیکشن, کچھ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, ایک دن میں تو سر ہم اتنا وہ فیل تو نہیں کس نے, البتہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو آبزرویشن پہ لگا دیا ہے کہ جو لیفٹ رائٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس چیز کو ہم ابھی اس حساب سے آبزرو کر رہے ہیں جس طرح آپ لیکچر میں بتا رہے تھے. انشاءاللہ ایٹ دی پیسج آف ٹائم وی ول فائنڈ سم تھنگ نیو ان آور سیلفز. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. دیکھیں پرپس جو ہے نا اس کا سوال کا پوچھنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن کے اندر کوئی ریفلیکشن آپ کے اندر آئی یا نہیں آئی. آبویسلی اٹ ٹیکس ٹائم. یہ کوئی بہت آرام سے نہیں ہو جانا ہے اس کو, لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بٹ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی 1 یا 2 یا 3 سوال ہماری زندگی کا پرسپیکٹو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈفرینٹ طریقوں سے چیزوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ظاہر سی بات ہے وہ ہم پہلے اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں لے رہے ہوتے. ٹوڈیز ٹاپک از very 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 interesting, and it's related to exploring the mind body connection to stay emotionally fit for the court and law enforcement. Okay, now اب mind body connection کیا ہے؟ ٹھیک ہے, the mind body connection is the belief and link between a person's thought, attitude, behavior, and physical health. Our body responds to the way we think, feel, and act. While scientists have long understood that our emotions can affect our bodies, we are just now beginning to understand how emotions influence health and longevity. Your health can be affected by the stress from your life experience, whether they are good or bad. For example, promotional or layoff, marriage or divorce, purchasing or selling a house. Okay. It also can be affected by daily routines such as fighting, rush hours, traffic, reading, and on and on. Okay. So what I mean by that, number one thing,
میں نے کل آپ کو ہلکا سا حوالہ دیا تھا اس چیز کا کہ جو ہماری باڈی ہوتی ہے وہ اٹس ویری کنیکٹیڈ ود دی مائنڈ مور دین وٹ وی کین تھنک رائٹ. ایک ایگزامپل آپ کو میں یہ دوں کہ امیجن کریں کہ آپ کو کوئی شخص کہے کہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں ایک لیمن ہے اور اس لیمن میں بہت 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 سٹرس ہے, بہت زیادہ جوس ہے اس لیمن کے اندر اور بہت کھٹا لیمن لگ رہا ہے رائٹ. اور میں اگر آپ سے کہوں کہ امیجن کریں کہ اب آپ اس لیمن کو کاٹ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر سے چھری پھیر رہے ہیں اس لیمن میں سے رس باہر نکل رہا ہے, آپ کے وہ سارا کھٹا سٹرس رس آپ کے ہاتھوں سے باہر نکل رہا ہے, آپ اس کو فیل کر رہے ہیں, اس کی وسکوسٹی, اس کا ٹیکسچر وہ آپ کے ہاتھوں میں سے بہہ رہا ہے اور آپ اس کو کاٹ رہے ہیں اور جوس بہے جا رہے ہیں. نا اب آپ لوگ جو مجھے غور سے سن رہے ہیں, یہ آپ لوگوں میں سے چند لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ابھی منہ میں پانی آیا ہوگا آپ کے, ٹھیک ہے. یہ منہ میں پانی آنے کی ضمانت یہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے, یعنی کہ جو آپ کا دماغ ہے, وہ تھوڑا سا بیوقوف بن گیا. وہ کیوں بیوقوف بن گیا؟ کیونکہ یہ جوس اس وقت پروڈیوس ہوتے ہیں جب آپ کوئی ایکچوئل میں فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. فوڈ کھانے سے پہلے یہ جوسز پروڈیوس نہیں ہوتے. ہاں تو لیکن آپ تو کچھ کھا نہیں رہے تھے, لیکن آپ کی امیجنیشن یعنی کہ آپ کے ذہن نے آپ کے برین کو فورس کیا کہ آپ واقعی کچھ کھا رہے ہیں. گیٹنگ اٹ؟ سو دیٹس ہاؤ تھنگز آر. اوکے. تو آپ کی جو آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ کی باڈی کو جس طریقے سے رول کرتا ہے, I cannot even tell you, explain you in short words کہ وہ میجیکلی طور پر آپ کا ذہن آپ کی باڈی کو رول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, آپ کو کیا برا لگتا ہے, کون سی بات ایموشنلی آپ کو کون سی بات جو ہے وہ آپ کی باڈی پہ اس کا انفلوئنس آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم نے جیسے کل کہا تھا کہ جو سٹریس ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے. پروموشن ہو گئی آپ کے اوپر اسٹریس آ گیا, اچھا ہو گیا, اچھا بھی فیل کرتے ہیں بٹ اسٹریس بھی فیل کرتے ہیں بیکاز اب زیادہ ذمہ داریاں, اوور ویلمڈ ہوتے ہیں, کیا ڈیوٹیز ہوں گی, کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی, کیا جگہ ہوگا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور برا بھی ہوتا ہے. کل ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا تھا. اور پھر بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ بھی آپ کو بہت افیکٹ کرتی ہے. یعنی کہ اگر آپ بہت ٹریفک میں سے روزانہ جا رہے ہیں, آپ ریڈنگ کر رہے ہیں, اخبار آپ پڑھتے ہیں, اخبار میں کیا ہوتا ہے, ماں نے بیٹے کو مار دیا, بیٹے نے جو ہے نا وہ باپ کا قتل کر دیا, بہن نے بھائی کو مار دیا, بھائی نے بہن کو مار دیا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اب امیجن کریں کہ یہ ساری بہت نیگیٹو نیوز ہے, اور نیوز ہمیشہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے whether you like the fact or not. یہ آپ کو ہمیشہ افیکٹ کرتی ہے. سو ہماری باڈی کا اصول کیا ہے؟ ویسے ہی ہے, یعنی کہ برین کا اصول کہ آپ اس میں جو ڈالیں گے آؤٹ پٹ ویسے ہی نکلے گا. اگر آپ اس میں گاربیج ڈالیں گے, اس میں سے گاربیج ہی نکلے گا. وہ نیگیٹو نیوز جو آپ نے پڑھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا افیکٹ آپ پہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو, اس کا افیکٹ آپ پہ لازمی ہوگا. اسی طریقے سے آپ لوگ کا اپنا پروفیشن, یعنی کہ آپ لوگ کا کام کیا ہے, آپ لوگ کا کام ایز اے لا انفورسمنٹ آفیسر, آپ لوگ کا کام جو ہے وہ پریونٹ کرنا کرائم کو, اور اگر کرائم ہو گیا تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور جو کلپریٹس ہیں ان کو بیہائنڈ دا بارس پہنچانا. ناؤ اب ظاہر سی بات ہے, کوئی جرم ہوا ہے یا ہونے والا ہے تو یہ تو کوئی بہت اچھی چیز پہ تو ہوگا نہیں, یہ تو obviously it has to be really really bad. So that's why یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر ایشوز جو ہے نا وہ آتے ہیں, آپ کو نیگیٹو چیزیں سننے کو ملتی ہیں, اور اگین کیونکہ وہ آپ کا حالانکہ ورک ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی آپ کو ہلکا سا ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. That's how the mind body connection is. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ابھی تک کی جو میں نے بات کی ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ جی بالکل سر, بالکل آ رہی سمجھ, بالکل آ رہی سر. زبردست. اوکے جی,
اب ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے. آپ امیجن کریں ورڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے اگر کوئی پیپر رکھا ہوا ہے کوئی اس وقت. اچھا دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, ہمیشہ اپنے سامنے نوٹ بک لے کے بیٹھا کریں, کیونکہ جو آپ نوٹس لیتے ہیں اس کے اندر حالانکہ ریکارڈنگ موجود ہے, لیکن جب آپ اس کے نوٹس لیں گے تو جب بھی کبھی آپ نوٹ پہ دیکھیں گے اپنے لکھے ہوئے نوٹس کے اوپر, یہ نوٹ آپ کے لیے ٹریگر بن جائے گا. آپ کو اس نوٹ سے دیکھنے میں یاد آ جائے گا, پوری کلاس یاد آ جائے گی, ہر اچھی کہی ہوئی بات, ہر ایسی کہی ہوئی بات جس کے اوپر آپ ہنسے ہو مسکرائے ہوں, آپ پورا جو ہے نا وہ ریممبر ریکال کر سکیں گے اس کو. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ نوٹ بک ساتھ لے کے بیٹھیں, اور آپ کے پاس اگر وہ ہو پین ہو تو اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو کچھ ورڈز بتا رہا ہوں, اور اس کے اوپر جب میں ورڈ بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ کیا چیز آ رہی ہے اس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں, مطلب ورڈ کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کیا چیز آ رہی ہے, یا اس سے اپوز کیا چیز آ رہی ہے, اور واٹ ایور. اور یہ آپ اپنے کریئر میں جاتے ہوئے یا کریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہ دیکھیے گا, ٹھیک ہے. تو جو بھی پہلی چیز ہے اس کو لکھ دیں. اچھا ایک میں وہ کر دوں, ہم جو سوال کریں گے اس میں کوئی صحیح یا غلط سوال یا جواب نہیں ہے, آپ اپنا ذہن آرام سے الیبوریٹ کریں, ٹھیک ہے, کوئی بغیر کسی خوف و خطر کے. اوکے سو سب سے پہلا ورڈ ہے پسٹل, ہیش, یعنی کہ جو چرچ جو ہوتی ہے, ہیش. اب اس 3 الفاظ سے کیا تھے, پسٹل, ہیش, بلڈ. ان 3 الفاظ سے جو آپ کے ایکسپیرینس کے اندر جو آپ نے دیکھا ہو یا محسوس کیا ہو یا فیل کیا ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ لکھ دیں کہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو. آپ چیٹ باکس پہ لکھ دیں اپنے جوابات, آپ چیٹ باکس پہ لکھ دیں کہ کیا چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. آنا سٹارٹ ہوا چیٹ باکس پہ. فرقان آنسرز, آپ لوگ پلیز چیٹ باکس پہ لکھ دیں جو بھی آپ نے آنسر پہ پیپر پہ لکھ دیا ہو, اب اس کو چیٹ باکس پہ لکھ دیں. باقی لوگ چیٹ باکس پہ لکھ دیں جو چیٹ باکس پہ لکھ سکتے. جی جی السلام عثمان علیکم صاحب. سر. وعلیکم السلام. پسٹل کا نام سنتے ہی ہمارے تو ذہن میں تو کئی وہ آگے, ایک تو اس کے اقسام کے پسٹل طرف آف مینی کائنڈز, اور یہ ہے کہ پسٹل مسٹ بی لائسنسڈ ہونی چاہیے, بغیر لائسنس کے نہیں رکھنا چاہیے. تو اس قسم کے الفاظ. صحیح. اور بلڈ کا تو بس بلڈ ہی ہوگا, کوئی زخمی, کوئی ڈیڈ باڈی, کوئی جب کوئی بندہ فائر لگتا ہے تو اس کا بلڈ وہ سینس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا یہ سر وہ ڈن اسسمنٹ ہے. ڈن ڈن. دوسرا کوئی. السلام علیکم سر. وعلیکم سر یہ السلام. دونوں ہی چیزیں جو ہے نا زیادہ تر روزمرہ ورکنگ کے اندر دونوں ہی نام جو ہے نا بڑے اہم ہیں, کیونکہ ہماری جو فیلڈ ہے اس کے اندر تو زیادہ تر ریکوری وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں پسٹل ہی ہوتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, اور جو ہوتا ہے, اور بلڈ کا بھی تعلق اسی طریقے سے ہے کہ ہر جو بندہ انجری ہوتا ہے اس میں بھی یہی مطلب ہے, بلڈ ہی ہم لیتے ہیں اس کے, چاہے پالچات لیں چاہے دوسرا تیسرا صحیح. تو اور دونوں ہی یہ الفاظ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ہیش سے کیا ذہن میں آ رہا ہے, جو چرس ہوتی ہے, یعنی کہ نشے کی کوئی چیز, ہیش ایز این ایگزامپل میں نے پوچھ رہا ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو میری, احسان صاحب؟ جی پلیز, آواز آ رہی ہے؟ جی سمپل سا ہے, جی جی ہیش بلڈ. ٹھیک ہے, یہ فائر ہوا ہے, سیدھا سی بات ہے, فائر ہونے سے وہ اس سے انجرڈ ہوا ہے تو بلڈ نکل آیا ہے, یہ تو ٹھیک سمپل ہے. ٹھیک ٹھیک. جی غلام شاہ صاحب. سر میرے ذہن میں نے پسٹل کھول کر چیک کیا, اس کا میگزین نکال کر کھول کر چیک کیا, جب خون کا وہ میرے سامنے آ گیا تو میں نے سوچا کہ یہ کسی نے پسٹل سے ہی مارا ہوگا. خون سے میرے ذہن میں وہی آ گیا. یہی 2 ریزن میرے سامنے آ گئے سر. اچھا جی,
اب ہم ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کیوں ہے اور اس کے ہم کیا اس چیز سے کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ یعنی کہ ورڈ ایک ہے، آپ سب لوگوں سے پوچھا اور آپ سب لوگوں سے کہا کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کے اوپر، کیا چیز پہلی دفعہ آ رہی ہے، اور آپ یہ نوٹ کریں کہ ہر ایک کا جواب الگ الگ ہے. آپ سب لوگ لا انفورسمنٹ سے ہیں لیکن آپ لوگ کے جواب الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی ہمارا جو ذہن ہے وہ ٹریگر ورڈ سے یا جو بز ورڈز ہوتے ہیں اس سے ایسوسیٹ مختلف چیزیں کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یا کسی شخص کے ذہن میں سب سے پہلی بات پسٹل کو سن کے اس کا پہلا انکاؤنٹر یاد آیا ہو. ہو سکتا ہے کہ اس کو انکاؤنٹر یاد آنے کے بعد اس کے باڈی میں ویسی ایک سیکنڈ کے لیے وہی شیورنگ ہوئی ہو جو کہ اس کو پہلے ایونٹ میں ہوئی تھی ایکچوئل میں. یعنی کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ لیمن والی ایکسرسائز سے کہ جو لیمن جب کاٹا اور جب اس کا جوس نکلا اور آپ لوگ کے یا چند لوگ کے یا سب کے منہ میں جو پانی آیا، تو یہ کہ یہ جو چیز ہے وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ لیمن نہیں تھا، ہمارے پیٹ میں فوڈ جانے کے لیے جو جوسز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ جوسز پروڈیوس ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری ذہن اتنی پاورفل اینٹی ہے کہ ہم گزرے ہوئے لمحوں کو بھی جب یاد کرتے ہیں تو وہ ہمارے پر بالکل ایسے ہی اثر ڈال دیتا ہے جیسے کہ ایز اف کہ وہ واقعہ ابھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل دوں گا میں آپ کو. میں افغانستان میں تھا جب میں کوریج پہ، اور وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اسٹوریز کرنے کے لیے آپ یو ایس آرمی کے ساتھ بھی ہوتے تھے اور آپ طالبان کے ساتھ بھی اسٹوری کر رہے ہوتے تھے، جو کہ طریقے طالبان افغانستان ہے، اور یہ دونوں اوبویسلی آپس میں ایک دوسرے کے اینٹی تھے وہاں پہ. میں نے کچھ سولجرز کو دیکھا وہاں پہ، امریکن سولجرز کو، جو کہ اوبیسلی کاز کے تحت پہ آئے ہوئے، ان کی کاز کے تحت پہ انہوں نے لڑنا تھا. طالبان کا کاز ہی تھا کہ انہوں نے جگہ خالی کرنی تھی کیونکہ وہ ان کی اپنی جگہ تھی. مطلب یہ دونوں کے اپنے کانسیپٹس تھے. لیکن جو میں نے امریکن سولجرز کو یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو کہ جسمانی طور پر تو بہت صحت مند تھے، لیکن ایک چیز جو ان کو بار بار پریشان کرتی تھی اور وہ جنگ کے والے حالات جو کہ کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے یا 2 سال پہلے انہوں نے اسی افغانستان میں گزارے تھے. یعنی کہ جب وہ رات میں سوتے تھے تو ان کو نائٹ میئرز آتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو وہ فیلنگ آتی تھی ایز اف کہ وہ واپس اسی میدان میں ہر روز ہر رات. یعنی کہ ایک گزارا ہوا ایونٹ جو ہے وہ ان کی باڈی میں افیکٹ کر رہا ہوتا تھا. اور پھر یہ جب سمٹم بڑھ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں PTSD، یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، PTSD. اور یہ خیر میں نے کچھ جب میرا کلینک تھا تو پولیس آفیشلس کے بھی لوگوں کو میں نے سندھ پولیس میں دیکھا، میرے پاس آئے اور پھر یہ کہ کوشش کی ان کو کیور کرنے کی. یہ ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہو اس کا. السلام علیکم. یعنی مقصد یہ ہے لبن باب یہ آئے گا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کسی بھی لفظ کو دیکھنے سے جو ہے نا اس کی جو پرانی جتنی بھی سٹوری ہوگی یا اس کے ساتھ واقعات ہوں گے وہ فوری ذہن جو ہے نا اس کو فیل کر لیتا ہے اور اس کی یادداشت بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس انٹینسٹی کے ساتھ فیل کرتا ہے. میں اگر آپ کو یاد کراؤں کہ آپ نے سب سے پہلی میٹھی چیز کیا کھائی تھی، اگر آپ کو یاد آ جائے گا تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی یاد آ جائے گا. اور شاید کسی حد تک آپ کو جتنی ویوڈلی آپ امیجنیشن ریمبر کریں گے، جتنی ویوڈلی آپ امیجنیشن ریکال کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کو اس کی باڈی، اس کا افیکٹ آپ کی باڈی پہ وہ ہوگا. تو اسی لیے دیکھیں نا، آپ کسی بھی ریلیجن کے اندر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ ہوپ لیس مت ہو. آپ نے یہ سنی ہوگی بات، نا امیدی کفر ہے. نا امیدی، ہوپ لیسنس. کیونکہ نا امیدی سرٹنٹی کے ساتھ سوچنا ہماری باڈی پہ افیکٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا. اچھی بات سوچو، کیوں؟ کیونکہ اچھی بات سوچنا ہماری باڈی پہ افیکٹ کر دے گا. آپ سمجھے بات کو؟ سو آئی ہوپ کہ اسٹینڈز کلیئر ہو میرا یہ والا. اچھا جی، اب ہم دوسری ایکٹیویٹی کرتے ہیں. آپ سب لوگ اپنی
جو ہے وہ آنکھیں بند کریں. سب لوگ جہاں جہاں پہ ہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور زور سے سانس لیں. ناک سے سانس لینی ہے, منہ سے آپ نے چھوڑنی ہے. 3 سیکنڈ تک سانس لینی ہے, 3 سیکنڈ تک آپ نے سانس چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے, مجھے دیکھیے گا اور وہ کرے 3 سیکنڈ. ٹھیک ہے, آئیز کلوز. 3 سیکنڈ تک ناک سے سانس لینی ہے, 3 سیکنڈ تک منہ سے سانس چھوڑنی ہے. یہ کریں 4 سے 5 مرتبہ. چار سے 5 مرتبہ. بہت خوب. اب آپ سوچیں ذرا کہ آپ ایک انکمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہیں, ایک ایسی پوسٹ پہ ہیں جہاں پہ آپ یاد کریں آپ کی پہلی ریٹ, آپ کا پہلا انکاؤنٹر, پہلا حملہ خدا نخواستہ اگر وہ یا وہ خوفناک مناظر جو ہے وہ یاد کریں, اور اس میں اپنے آپ کو آپ امیجن یہ کریں کہ آپ کے پاس ہاتھ میں کوئی گن نہیں ہے, دفاع کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, کوئی بلٹ پروف نہیں, کوئی آرمر نہیں, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن آپ وہاں پہ ہیں. امیجن کریں آنکھیں بند کر کے, اور امیجن کریں کہ لوگ آپ سے, آپ کے کولیگ, آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے بہت دور ہیں اور آپ ان کو کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ان کو کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے امیجن کرتے رہیں, آنکھیں مت کھولیے گا. اور آپ ابھی امیجن کریں کہ یہ ہیلپ لیسنس کی سچویشن آپ کو یہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کے اوپر. ونڈرفل. اب آپ آنکھیں کھول لیں. اچھا جی, اب مجھے یہ بتائیں کوئی پہلا شخص یا دوسرا تیسرا کیسا فیل ہوا؟ سر کچھ بھی فیل نہیں ہوا مجھے تو. میں تو صرف جو فیل ہوا وہی سانس لینا اور سانس نکالنا. اوکے میرا تو یہ ہوا ہے. اوکے اوکے. کوئی اور؟ سر مجھے غصہ آ رہا تھا. صحیح. اور کیا اس غصے کے ساتھ کوئی ہیلپ لیسنس کی فیلنگ بھی آ رہی تھی؟ مطلب یہ غصہ جب آ رہا تھا تو کیا آپ کو جیسے میں خواب میں بھاگ رہا ہوں اور بھاگ نہیں سکتا ہوں. ہاں بالکل صحیح ہے. اور کیا ہے آپ کی باڈی پہ اس کا کوئی لائک فزیکل کوئی ایفیکٹ بھی آپ کو فیل ہوا کہ آپ کی باڈی پہ ایفیکٹ آ رہا ہے, یعنی کہ آپ کی باڈی بھاری؟ میرا باڈی ایسی بارش ہی ہو رہی تھی سر. ٹھیک 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 ٹھیک. کوئی اور بتائے مجھے. جی بالکل, باڈی جو ہے نا محسوس کرتی ہے, یعنی کوئی بھی اگر انسان حرکت کرتا ہے چاہے منہ سے, سانس سے, اس سے, تو باڈی بالکل اس چیز کو محسوس کرتی ہے, فیل کرتی ہے باڈی. اوکے گڈ. سو کہنے کا مقصد کیا؟ کہنے کا مقصد یہ کہ اس ایکسرسائز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری باڈی پہ ایکچوئل ایفیکٹ ہوتے ہیں, اور اگر یہ ہم بار بار کریں تو اس کے ایفیکٹ بالکل ہی ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ فرسٹ ٹائم ہماری باڈی کے ساتھ وہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے, یا وہ ہم وہ جھیل رہے ہیں, یا وہ ہم گزار رہے ہیں وہ چیز, اینڈ جو کہ ایونچولی ہمارے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کنزیکیٹو ایکسپوجر یعنی کہ اس قسم کی بیڈ ایکٹیویٹیز کا. اینی وے, so the science of mind-body control. Scientific studies are constantly revealing that hormones and neurotransmitters, chemical messengers, neurotransmitters کل میں نے آپ کو بتائے تھے, چھوٹے چھوٹے پٹاخے ٹائپ کے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں, پھٹتے ہیں جب ہم کچھ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ کیمیکل میسنجرز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پیغام ایک ذہن کے پورشن سے دوسرے ذہن کے پورشن پہ لے کے جا رہا ہے. Associated with the emotion can also have a physical effect. Your body responds to this stress and to the anxiety or depression. They can affect your blood pressure, heart rate, sleep pattern, fatigue, constipation, shortness of breath, and even our appetite. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس سے ایسوسیٹڈ ہیں. ڈائبٹیز اس سے ایسوسیٹڈ ہے آپ کی, اس سے, یعنی کہ ڈائبٹیز شوگر کھانے سے, شوگر انٹیک بہت زیادہ لینے سے ہی نہیں ہو جاتی. آپ بالکل شوگر نہیں لیتے ہو, بالکل وہ نہیں کرتے ہو, لیکن آپ کا جو یعنی کہ آپ کنزیکٹیو ڈپریشن میں, فار انسٹنس کنزیکٹیو ڈپریشن میں آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ بہت جلدی جو ہے نا وہ شخص پرون ہوتا ہے ٹو گیٹ انٹو ڈائبٹیز, شوگر جسے آپ لوگ کہتے ہیں.
sleep it friend, ٹھیک ہے. آپ کی کھانے کی ایپیٹائٹس زیادہ سوچ اور پرپلیکس سوچ اور گھما دینے والی سوچ جو کہ لوپ کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے, یہ آپ کے معدے کو ڈیمیج کرتا ہے اور آپ کی معدہ پوری باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے. یعنی کہ 90 سے زیادہ جو فیصد آپ کے آپ جو بیماریوں کو جانتے ہیں, یہ سیڈ کی فارم میں آپ کے جسم کے اندر ہی موجود ہوتی ہے, اور ان کو ٹریگر کرتے ہیں حالات, واقعات, آپ کے جذبات, آپ کا اڑنا بچھوڑنا, اٹھنا بیٹھنا, یہ ان کو ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے. Unable to break your mental state which is keeping you in a loop of perplexity. اگر آپ اپنے مینٹل اسٹیٹ کو بریک نہیں کرواتے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو پرپلیکسٹی لائک اے اسپائرل, ایک چیز جو گھوم رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو ایموشنس, intense feeling caused by an event, however brief, accompanied by expression. Action oriented emotion can be triggered by something external, from seeing a friend or suffer or watching a movie, or something internal perhaps, upsetting a memory. آپ دیکھیں, آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس پرانے دور کی تصویریں ہیں, وہ جو کھنچتی تھی تصویریں اور اس کے نیگیٹو بنتے تھے اور نیگیٹو سے پازیٹیو ہوتے تھے, کوئی البم ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی؟ وہ کیمرے میں جو ہاتھ ڈال کر اس کا وہ جی پن جی کھول رول, کر, بالکل کیمرہ بالکل. میرے میرا شناخت کارڈ اسی تصویر سے بنا ہوا ہے سر. اچھا, اب آپ ایک عجیب سی بات دیکھیں کہ اس تصویر کو, یعنی کہ موبائل والی تصویر نہیں, اس تصویر کو جب آپ کبھی ہاتھ میں لے کے اور جب آپ اس کو دیکھیں گے نا, تو آپ کے ذہن میں پورا ماحول گھوم جائے گا. یہ ایفیکٹ اس سے نہیں آتا, اتنا زیادہ اچھا نہیں آتا موبائل کے کیمرے سے, یعنی کہ جو آپ ڈیجیٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ تصویر لانا, تصویر کہاں پہ کھینچی تھی, تصویر کہاں سے ایکسپوز ہوئی تھی, پورا پروسیس, اس کے ٹیکسچر کو لگا کے. سر وہ بڈھا بھی یاد آ رہا ہے, اس کے بڑے آئینک بھی یاد آ رہی ہے, وہ بوتل جیسی سر, اس کے وہ عینک بھی یاد آ رہے ہیں سر, ہے نا. تو اب آپ یہ بالکل دیکھیں کہ ذہن ہمارا کتنا جادوئی, کتنا زبردست طریقے سے کام کرتا ہے, کیسے 1995 چلا گیا سر. سو آپ, اور اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کوئی چیز جو کہ اپسیٹنگ ہو وہ بھی ایسی ہی ٹریگر کر سکتی ہے. تو اچھا اور برا دونوں ٹریگر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. An emotion is a physical state resulting from a stimuli. یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کو تصویر والی بات کی, اس کو آپ stimuli سمجھ لیں. یہ ایک طرح کا میں نے آپ کو stimulus دیا, اور جیسے بھائی نے بتایا کہ ایک دم سے وہ پورے اس ایموشنز پہ چلے گئے, اس جگہ پہ چلے گئے, اس شخص کو ریکال کر رہے ہیں, وہ ان کو وہ اچھی فیلنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہوگی, آئی ایم شیور کہ اگر اچھی میموری اسٹیٹڈ ہے. سو لیکن یہ اسٹیمولائی کیا تھا اس کے لیے؟ تصویر, وہ ٹریگر. ہم اپنے ذہن میں چیزیں ٹریگر کے طور پر فیڈ کرتے ہیں. فائلیں ہوتی ہیں, جیسے آپ لوگ کے دفتر میں فائلیں ہوتی ہیں نا, اس طرح کی ہمارے ذہن میں بھی فائلیں ہوتی ہیں. فیلنگ از یور ایکسپیرئنس آف ایموشن اینڈ اٹس کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے. فیلنگ اپنی ذات میں کیا چیز ہے؟ فیلنگ جو ہے وہ آپ کے ایموشن کا ایکسپیرئنس ہے, یعنی کہ جو آپ کے جذبات ہیں, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو کیا ایکسپیرئنس کروایا اور اس کا کانٹیکس کیا تھا, یعنی کہ اچھی تھی, بری تھی, ٹینس تھی, گھبراہٹ تھی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. A thought is all the words you use to describe it. ٹھیک ہے. اچھا, خیال کیا ہے؟ خیال اپنی ذہن میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کلیکشن آف ورڈس جو کہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں اپنے خیال کو ڈیفائن کرنے کے لیے, لیکن خیال ہمیں ورڈز کی صورت میں نہیں آتا ہے, کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے یہ ورڈز کی صورت میں نہیں سوچتا. ہمارا ذہن کیسے سوچتا ہے؟ ہمارا ذہن پکچرز کی فارم میں سوچتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو جو لکھی ہوئی لائنیں ہیں وہ نسبتاً مشکل سے یاد ہوتی ہیں نسبتاً ایک پکچر کے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پکچر جو ہے وہ 1000 یا 10,000 ورڈز کے برابر ہے. Our thoughts often skip labeling the emotions. We say, I feel like I'm not enough. But really, we are experiencing the emotion of fear and sadness. اچھا, اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے,
بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ سب لوگ دھیان دیں کہ اکثر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ کیا ہے, ایکچوئل میں کیا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اپنے دوست سے یا اپنی وائف سے یا اپنے بھائی سے اپنی بہن سے یہ شیئر کرو گے, والدین سے, کہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے, آئی ڈونٹ نو مجھے کیا فیل ہو رہا ہے, لیکن عجیب سے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے, یو نو. آپ اس کو لیبل نہیں کر پاتے, اپنے ایموشنز کو لیبل نہیں کر پاتے آپ کہ وہ کیا ہے. جبکہ فار انسٹنس اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یو نو آئی ایم ناٹ انف, میں یو نو کچھ ناکافی ہے میرے اندر, تو اس کا مطلب آپ ایکچوئل میں کیا ایموشنز فیل کر رہے ہیں, فیئر یا سیڈنس, ٹھیک ہے, غصہ یا اداسی, ٹھیک ہے. پال ایکمن نے یہ 6 بیسک ایموشنز جو ہے نا یہ سجیسٹ کیے ہیں کیٹیگرائزیشن کے لیے, ہیں اور بھی اس سے زیادہ, لیکن ان 6 میں آپ کی کافی زیادہ کیٹیگرائزیشن ہو جاتی ہے. اس میں سیڈنس ہے, ہیپینس ہے, فیئر ہے, خوف, اینگر, غصہ, سرپرائز, یو نو حیران ہو جانا, اور ڈسگسٹ. آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ اس جگہ سے دور چلے جائیں, آپ لائک یو نو آپ کو ایک برا احساس, ایک گندا احساس آپ کو دلاتا ہے. یہ 6 بیسک وہ ہیں. اچھا, سو فار جو میں نے بتایا انڈرسٹینڈیبل ہے, سمجھ آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ بالکل سر, سمجھ آ رہا ہے, انشاءاللہ ٹریک پر چڑھ گئے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سو اچھا, اب فار دا سیک آف جو وہ ہے ڈسکشن, ہم نے یہ تو فیل کر لیا کہ ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ ایموشنز میں ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, سم ٹائمس ہمیں وہ پتہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سو نا مائی کوشچن ٹو یو وڈ بی دیٹ what situation do you think that you respond to differently than you would like? کون سے ایسی سچویشن ہوتی ہیں, کون سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو جیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس سے آپ کو ڈفرینٹلی رسپونڈ کرنا چاہیے, یعنی کہ ایسی سچویشن جس کو آپ اس کا ریئیکشن تو دیتے ہیں اس کے اوپر آپ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ویسے نہیں کسی اور طریقے سے دینا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اور اس سچویشن میں کیا آپ اپنے آپ کو زیادہ پرو ایکٹیو دیکھنا چاہیں گے انسٹیڈ آف ری ایکٹیو, یعنی کہ جیسے مثال ہے کہ ایک سچویشن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھے اگر لیٹ سے میں اگر اپنے جرنلسٹک کریئر کو یاد کروں کہ جب مجھے اگر اسٹوری کی پروفیشن کرنی ہے, سو میں بورنگ بیک گراؤنڈ ورک پہلے کر لوں, یو نو. اچھا, اب میں سم ٹائمس اس کو 11th آور پہ کر رہا ہوتا تھا, یا جو ہے وہ سم ٹائمس اس کے اندر کچھ ڈیٹیلس مس ہو جاتی تھی, تو میں ری ایکٹیو موڈ پہ لرن کر رہا ہوتا تھا. لیکن مجھے اندر سے کیا فیل ہوتا تھا کہ مجھے پرو ایکٹیو موڈ پہ کرنا ہے, یعنی کہ مجھے پہلے سے کرنا ہے, خود سے کرنا ہے, سچویشن آئے بغیر کرنا ہے, سو دیٹ میں اس کے لیے بفور اینڈ پریپیئر ہوں. سو یہ میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی, ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے سچویشن ہے جس میں آپ ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کو ڈفرینٹلی کرنا چاہیے؟ اچھا, السلام علیکم سر. یہ اس طرح میں نے جو وہ اس کو سمجھا ہے وہ تقریباً یہ مثال ایک دیتا ہوں. ہمارے ایس پی ٹرانسفر ہو گیا تھا, تو اس کو پھر ہم نے ٹی پارٹی دی, اور ٹی پارٹی میں مجھے اچانک کہا گیا کہ آپ اس کچھ الفاظ کہہ دیں. بالکل سیکنڈوں میں, پہلے تو میرا بالکل وہ جس طرح دل نہیں وہ ہارٹ بیٹنگ شروع کر دیتا ہے, لیکن اس میں پھر میں نے اس پر قابو پا. ایس پی صاحب کے مطلب پورے پیریڈ کے جو اس کے اچھے وہ تھے, اس میں تو خواہ کچھ اچھا بھی بولنا پڑتا ہے, ظاہر ہے. تو وہ ہم نے جو کچھ میں نے کہا بعد میں میں نے خود جب ویڈیو دیکھی تو میں حیران تھا کہ یار میں نے وہ ترتیب اور الفاظ کیسے صحیح اس کا 2 منٹ میں سم اپ کر کے اس کی مطلب ایک اچھی تقریر میں نے کی. لیکن یہ کہ سٹارٹ سے پہلے ایک اچانک میرے لیے وہ ایک ساتھ والا جو افسر تھا, اس نے کہا کہ چلو آپ اس کے مطلب وہ الوداعی الفاظ جو ہیں فیئرول وہ پارٹی کے جو الفاظ ہیں وہ آپ ادا کر دیں. تو اس میں مجھے
if I am right, I think ये relevant होगा थोड़ा सा example मेरा. नहीं बिल्कुल relevant है, बिल्कुल relevant है. ठीक है. अच्छा देखिए, मुझे ना अब मजा आ रहा है. मुझे आप लोग अब जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो मुझे अब बहुत मजा आ रहा है. अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब हम सेशन में हैं. ठीक है ना. कल मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हल्की सी हेजिटेशन थी, और आप लोगों के आपने सर आपने तरीका ही सर ऐसा अपना लिया है कि अभी आपने सब कुछ ट्रैक पे चढ़ा लिया है. असल बात ये है आपका जो लेक्चर का तरीकाकार है वो जरा डिफरेंट किस्म का है. इस वजह से, हालांकि ये सबसे मुश्किल डिफिकल्ट फील्ड है जो आप पढ़ा रहे हैं, ये हम लोग की फील्ड से हटके है थोड़ा सा, क्योंकि इसका तल्लक ज़हनी तौर पे ना ज़हन से, बॉडी से, मेडिकल से रिलेटेड है. तो ये बड़ा टफ है, लेकिन आपका तरीकाकार इस किस्म का है कि आपने हमें सबको ट्रैक पे चढ़ा लिया. बस मेरी कोशिश होती है कि आप लोग को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा, और इसका पर्पस क्या है कि जी गुलाम शाह साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है? सर कल माहौल नहीं बन रहा था. अच्छा, आज आपने माहौल ऐसा बनाया कि हम लोग सारे उस माहौल में आ गए सर. आपका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल, मेरा ज़हन फ्रेश है सर. जज़ाकल्लाह. अच्छा देखिए, पर्पस क्या है, मैं आपको सिर्फ हल्का सा बैकग्राउंड बता दूं. पर्पस ये होता है कि आप लोग अगर इन सेशन से, इन लेक्चर से अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई 2 या 3 चीज़ें अपने अंदर बिल्ड कर लें हमेशा के लिए, और उससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए और आपका वर्क थोड़ा सा बेहतर हो जाए. लेट्स से मैं तो चाहूँगा कि 100% बेहतर हो जाए, लेकिन अगर ये 10% भी बेहतर हो जाता है, मैं अगर आपका 10% भी लोड कम करने में कामयाब रहता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि मैं आपकी प्रेयर्स में रहूँगा, आपकी दुआओं में रहूँगा मैं. ठीक है. और आपके थ्रू जो अच्छे काम आपके थ्रू हो रहे होंगे, जो आप लोग के काम सोसाइटी में हो रहे होंगे, उसका छोटा सा पोर्शन जो है ना, जो इम्पैक्ट का, वो मेरे हिस्से में भी आ जाएगा, मेरी किताब में भी आ जाएगा. तो मेरी अपनी लालच ही है. ठीक है. मैं बगैर लालच के आप लोगों के साथ नहीं लगा हुआ, बाय द वे. ठीक है. तो मेरी जो लालच है वो ये है कि आप लोगों के थ्रू जो रिफ्लेक्शन आएगा, जो इसका इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर मेरा भी हल्का सा कंट्रीब्यूशन होगा. यानी कि फॉर इंस्टेंस एहसन साहब कोई कारनामा कर रहे होंगे, कोई उस्मान साहब कोई ज़बरदस्त कारनामा कर रहे होंगे, अपना लोड कम करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे होंगे, शाह साहब कोई कारनामा कर रहे होंगे, लेकिन ये कि उसके पीछे कोई, मतलब अगर 100% कारनामा है तो कोई 0.001% कोई मेरा भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बैक एंड के अंदर. तो ये मेरी जो है वो लालच है, और इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि हम एक पेज पे हों, हम सीखें, हम अंडरस्टैंड करें. एनीवे, अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ थी, हमने क्या एक चीज़ नोट की, नंबर 1, कि आप जिस सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, उसको आप प्रोएक्टिवली या रिएक्टिवली आप उसको वो देख रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मुझे दूसरी चीज़ बताएं. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप याद करें कि आप कभी गुस्से में थे, या आप कभी बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे. एक गुस्सा याद करें, बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा खुशी. इन दोनों में आपको ऑफिस में कोई जो फैसला लेना पड़ा हो, या याद अगर आ रहा हो कुछ स्टेप का, तो आपको ये लगता है कि क्या ये चीजें भी आपके जजमेंट को क्लाउड करती हैं, यानी कि वो आपकी जजमेंट बिल्कुल प्योर नहीं रहती या नहीं रह पाती, क्योंकि वो जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, या वो जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा है. तो क्या ये जजमेंट में भी आपके जो है वो एक इंसान के इशू करती है? क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका? जी, कोई 1-2. जी सर. सर मैं बताता हूँ सर. जी. आज सर मैं डाक कर रहा था, मैं तो इधर ये सर डिस्प्यूट क्वार्टर की उस पे पोस्ट पे हूँ, होम इंस्पेक्टर सर मैं. जी. तो वो यही एसपी साहब जो हमारे ट्रांसफर हुए थे, तो वो वो खुश था उसी दिन. और जिन मुलाजिमों ने गैर हाजिरियां की थी 9 दिन, 10 दिन, उनकी गैर हाजिरी रिपोर्ट सारे आए थे, और उसने आखिरी दिन सबको माफ कर दिया. वो जो है बगैर कार्रवाई और फाइल किया जाता है. तो ये इसकी खुशी का वो है, उसने कर तो दिया, लेकिन ओवरऑल मुलाजिमीन की इस पे इम्पैक्ट तो करता है. वो फिर आइंदा नहीं सी रहे, यानी उसको सजा का वो जजा नहीं मिला उसको, बिल्कुल ठीक जो है. उसने काम किया था. बिल्कुल और ये ठीक तो है. खुशी का
خوشی میں ایسے ہو جاتے ہیں سارے مطلب اچھے برے سارے وہ بلکہ اچھے کام سر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور غصے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ جو غصے میں ہوتا ہے وہ تو اپنے ہوش کھو دیتا ہے, تو اس میں اس کا تو فیصلہ غلط ہی ظاہر سی بات ہے, وہ غلط فیصلہ کرے گا. اور بعد میں اگر کوئی سمجھانے والے ہیں وہ تو سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں آپ تھوڑا سا پانی پی لو اور تھوڑا سا بیٹھ جائیں, یہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں. جلد بازی یا جذبات کے زیر اثر فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں وہ. اوکے, اچھا دیکھیے یہی چیز میں تھوڑا سا اس کے اوپر سٹریس دینا چاہ رہا تھا, اور اسی چیز کا ہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو جب کوئی بھی فیلنگ ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم پہ اتنا زیادہ رول کر جاتے ہیں کہ ہمیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمیں وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم جو ہے نا پرپلیکسٹی میں چلے جاتے ہیں. سو اس کا تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے. سیکنڈ چیز جو ہمیں وہ ہے کہ ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دوں, ٹھیک ہے, غصے سے بچنے کے لیے اور خوشی میں غلط فیصلہ کرنے کے لیے, یعنی کہ خوشی سے غلط فیصلے سے بچنے کے لیے نمبر 1, اور غصے میں بھی غلط فیصلے سے بچنے کے لیے ایک رول دے دو, رول آف تھم. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اپنے آپ کو یہ کہلوانا ہے, اس کے اوپر ریڈی کرنا ہے کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے, چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے. مثال ہے, مجھے آپ لوگوں نے سزا دینی تھی, امیجن کریں, اور آپ بہت زیادہ خوش ہیں, اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ صاحب میری سزا معاف کر دیجیے. رول آف تھم کیا ہے کہ چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے, آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میں بات تو ابھی سنوں گا, لیکن فیصلہ اس کا میں کل کروں گا, یہ 2 گھنٹے بعد کروں گا, یہ 3 گھنٹے بعد کروں گا. یعنی کہ آپ یہ طے کر لیں کہ اپنے ذات سے کہ آپ ریئل ٹائم فیصلہ نہ کریں. ایون اگر آپ 15 منٹ کا بھی بریک دے سکتے ہیں, 15 منٹ کا بریک, ٹھیک ہے, تو وہ بریک لیں. پہلا کام کیا کریں, 1 گلاس پانی پیے, ٹھیک ہے, اور پانی پیتے ہوئے آہستہ سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پانی پیئیں, اور پانی پیتے ہوئے اس فریاد کو یاد کریں, یعنی کہ میری فریاد کو یاد کریں. فار انسٹنس سر مجھے معاف کر دے, اینڈ اب آپ وہ پانی پی رہے ہیں اور وہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پانی ختم ہونے کے بعد جب آپ میرے پاس واپس آئیں گے, بے شک 15 منٹ کے بعد آئیں, تو آپ کی فیلنگ میں آپ کے ڈیسیجن میں خاطر خواہ فرق ہوگا. اور اگر نہ بھی ہو, سیم ڈیسیجن بھی ہو, ایٹ لیسٹ یہ والا ڈیسیجن ہمیشہ آپ کا سیف رہے گا. اسی طریقے سے غصے میں بھی, ٹھیک ہے. میں اپنی ایگزامپل دوں, مجھے بہت غصہ آتا تھا, بہت شارٹ ٹائم پڑتا میں, ٹھیک ہے. مجھے کیا چیز سے ہیلپ کی کہ جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں پھر اپنے ہاتھ کو, یہ میرا ٹریگر ورڈ تھا, ٹھیک ہے, یہ میں اس کو ایسے رب کرتا تھا. جب مجھے غصہ آتا تھا میں اس کو رب کرنا شروع کرتا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ میں 10 منٹ تک کوئی ایکسپریشن نہیں دوں گا, میں اس جگہ سے دور چل رہوں گا, یہ کرتا رہوں گا. اور اگر مجھے وہ غصے والی فیلنگ واپس آئی, کسی کو ڈانٹنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, تو میں کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. یقین کریں میری زندگی بدل گئی اس سے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا غصے سے اور بہت زیادہ خوشی میں غلط فیصلے کرنے سے بچنے کا ایک چھوٹا سا تحفہ. یہ مومن سر ہے, بالکل مومن ایسے ہی ہوتا ہے سر, مومن ایسے ہی ہوتا ہے, زیادہ تر جو ہے نا آدمی ایسے ہی کرتا ہے. اور یہ پانی والا کلیا جو ہے نا یہ بڑا بیسٹ ہے سر, بہت بیسٹ ہے. بہت فرق آتا ہے, بہت فرق آتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو لاسٹ ایکسرسائز کی اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملے نا, جیسے ہم فرقان ہم ہر سیشن کے آخری میں 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر کے جمپ کرتے ہیں, تو اس ٹائپ کا کوئی ان کا ہم سیشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے اندر ہم کو کوشچن آنسرز اینڈ دین ول گیو دیم ٹول کٹ, اینڈ اس کے اندر میں آپ کو کچھ ریلیکسیشن, بریدنگ, میڈیٹیشن کے کچھ ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا ان شاء اللہ. جی غلام شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پچھلے 14 اگست کو سر اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا سر. میرے سچو چودھری ادریس کو عوام نے مارا تھا اور سے ہاتھ اس کا ٹوٹ گیا تھا. تو میں سیائی سے لیڈ کر رہا تھا, جیسے ہی میں وہاں پہنچا دیکھا تو سچو صاحب کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, اور عوام جو ہے نا وہ پتھراؤ کر رہے تھانے کے اوپر. بالکل صحیح ہے. شروع ہو گیا تقریباً 30-35 کے درمیان میں شروع ہو گیا. جتنا غصہ تھا میں نے سارا نکال دیا. وہاں سے آتے ہوئے میرا آدھا قمیض نہیں تھا سر. بالکل ٹھیک. ایوب چکزے صاحب ہم لوگوں کا ڈیفیو تھا,
تو اس نے مجھے بولا بھائی آ جاؤ اندر. جیسے میں اندر گیا اس نے بولا اس کو پانی پلاؤ. جیسے میں اندر گیا تو تقریباً 3 بوتل پیور لائف تو میں نے ختم کر دیا, اور اس کے ساتھ میں نے وہ برف لے کر ہاتھ میں, جیسے آپ ابھی آتا ایسے ایسے کر رہے تھے میں بھی ہاتھ میں اسی طرح کر رہا تھا. جیسے میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, ہم نے بولا یہ کیا حالت بنا رکھے. اور پھر 7-8 ہو گیا, کیس ہو گیا اس پر, عوام پر. تو اس ٹائم یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میرا ذہن اسی طرف چلا گیا, اس لیے میں نے بولا یہ بھی بالکل نہیں اچھا ہے, اچھا ہے. یہ دیکھیں یہ ایکسپیرینسز, یہ ہم ان ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے دیکھیں. ایک غلطی میں نے کی ہے, اگر میں آپ کو وہ ایکسپیرینس پورے جز کے ساتھ بتا دوں اور اپنی غلطیاں بتا دوں اینڈ آن, تو اب کیا ہوگا کہ وہ غلطی ہم جو یہ 17-18 لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ہم اپنی غلطی نہیں کریں گے, اپنی ذات پہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میں نے وہ شیئر کر دیا اور میں نے کر دیا. تو جب آپ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ آگے جاتے ہیں. پش کرتا ہوں میں آپ کو. اینی وے, اچھا جی, ایک بہت زبردست کوٹ ہے لینگر کی کہ ہیلتھ بگنس ود دا فرمنس ان دا باڈی, ڈیپنس ٹو این ایموشنل اسٹیبلٹی, then leads to intellectual clarity, wisdom, and finally unveiling of the soul. ٹھیک ہے, اگین بہت ڈیپ کوٹ ہے, بہت خوبصورت کوٹ ہے, اور مطلب لائک مجھے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے سیگمنٹس ہوتے ہیں, فریگمنٹس ہوتے ہیں, ورڈ فریگمنٹس, یہ میں اپنے پاس, کیونکہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں, ہر دفعہ پڑھنے میں آپ کو ایک نیا اس کے اندر وہ کلیئرٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو صحت سے جو ہے وہ فرمنس آتی ہے باڈی کے اندر, جو کہ ڈیپن ہو کے آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کو جو ہے نا انشور کرتی ہے, اور ایموشنل اسٹیبلٹی آپ کی انٹلیکچوئل کلیئرٹی یعنی کہ آپ کی جو جمالیاتی حصہ ہے اس کو جو ہے نا وہ جنم دیتی ہے, اور شعور یعنی کہ آپ کا شعور جو ہے وہ بیدار کرتی ہے, آپ کو دانا بناتی ہے, اور آخر میں یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ یار سب سے تو ملے ہو, کبھی اپنی روح سے بھی جا کے مل لو. تو وہ آپ وہ جو وہ فریگمنٹ ہے کہ اپنی روح سے ملنا, وہ جو ہے اس کو کرتی ہے. امیزنگ کوٹ, اگین ون آف مائی فیوریٹ. اچھا جی, اسائنمنٹ آپ لوگ کا یہ ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. سو اگین آپ نے پورٹل ایکسیس کرنا ہے, اسائنمنٹ سیکشن کھولنا ہے, اس کے بعد آپ نے اسائنمنٹ انفارمیشن ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ کانٹینٹ کیا ہے آپ کا؟ آپ نے ایک فارم فل کرنا ہے, اس کے اندر کوشچنز لکھے ہوں گے, وہ آنسر کرنے ہیں, اور آپ نے سچویشن جو ہے نا سوچنی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ہر کوشچن کے اوپر آپ نے سچویشن سوچنی ہے. سچویشن سوچنے کے لیے اچھا طریقہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کریں, اپنی آئی بال اوپر کر لیں. جب آپ آئی بال اوپر کرتے ہیں نا تو یہ آپ ریم میں چلے جاتے ہیں, ریپڈ آئی موومنٹ میں, ریم. ٹھیک ہے, آنکھیں کلوز کر کے آنکھیں اوپر کر دیں, تو آپ کی جو یعنی کہ آپ کے سوچنے میں اسٹیمولائی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ واپس جو ہے اس کو جو ہے نا وہ آنسر کر لیں. ٹھیک ہے, دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کو ایک فارم ملے گا, اس کے اندر بہت سارے کوشچنز ہوں گے. آپ نے اپنی سچویشن سوچنی ہے اباؤٹ یور لا انفورسمنٹ کریئر, اور پھر آپ نے سچویشن سوچنی ہے کہ آپ کیسے فیل کر رہے ہوں گے اس کو, اور آپ کو فیل کرنے کے لیے آپ نے آنکھیں بند کرنی اور آپ نے وہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو چھوٹی سی ایک بریک دے دوں. آئی نو 7-8 منٹ کی کافی رہے گی آپ لوگ کے لیے, تھوڑا سا فریش ہو جائیں. اچھا 8 منٹ میں 10 منٹ میں آئی نو نماز کا ٹائم ابھی ہو گیا ہے یا اوکے. سو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا اپنی سیٹ سے اٹھ جائیں. اس بریک میں آپ نے سیٹ پہ نہیں بیٹھنا, سیٹ سے اٹھ جائیں, لان میں چلے جائیں, بیلکنی میں چلے جائیں, کوئی پانی پی لیں, کچھ کر لیں. اگر آپ لوگ کے جہاں پہ آپ لوگ ہیں وہاں پہ نماز کا ٹائم ہے, نماز وغیرہ پڑھ لیں. تو اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 5:59. وی ول بی ہیئر شارپ ایٹ 6:10. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیو ہم اپنے ابھی کے ماڈیول کے دوسرے پارٹ پہ جاتے ہیں, دیٹ از انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریکٹسنگ ایموشنل
regulation to stay focused and objective in judicial या law enforcement matter. आपके केस में it's a law enforcement matters. ठीक है. Identity of emotions. हमने ये देखा थोड़ी देर पहले कि जो इमोशंस को हम बाज़ औक़ात लेबल नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन अब हमने उसको ये पहचानना है कि हमारे इमोशंस किस तरह के हैं, उसके लेबल्स कैसे हमने देने हैं एंड सो एंड सो फोर्थ, यू नो. सो लेबलिंग योर इमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट दैम. दैट्स व्हाई यू नीड टू आइडेंटिफाई दैम. अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो इमोशंस फील कर रहे हैं उसको आपने कोई ना कोई लेबल देना है और उसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उसको लेबल देना है. यानी कि आपको नहीं पता होगा कि आप गुस्से में, तो आप उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे. ठीक है. एक अच्छे डॉक्टर और बुरे डॉक्टर में फ़र्क क्या है? अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर में एक्सपीरियंस, उसका यू नो कम्युनिकेशन, ये वो सब एक तरफ, लेकिन जो उसकी 70% जो उसकी काबिलियत सामने आती है वो होती है उसकी तशख़ीस की. यानी कि वो कैसे जो है वो डायग्नोसिस उसका कैसा होता है. अच्छा डॉक्टर अच्छा डायग्नोसिस करता है. तो इसलिए आपने अपने आप को अच्छे तरीके से वो करने के लिए आपने डायग्नोसिस जो है वो करना है. आपने एक अच्छा आपने अपने आप को लेबल करके आइडेंटिफाई करके इमोशंस को आपने अपना डायग्नोसिस करना है. ठीक है जी. ओके जी. अब हम अपने डिस्कशन के दूसरे उसके ऊपर जा रहे हैं. अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने कभी फील किया है इन योर करियर, कभी काम पे हो कुछ, वो कोई साइकोलॉजिकल सेंसेशन आप लोगों ने कभी फील किया? हार्ट रेट आपका ज़्यादा होना या कम होना, स्वेटिंग, पसीना आना. होता है ना बाज़ औक़ात कि एसी चल रहा है लेकिन उसके बावजूद पसीना आ रहा है, बिकॉज अंदर की वो साइकोलॉजिकल सेंसेशन आपकी जो है ना वो होती है. या ट्रैम्बलिंग, अंदर कपकपाहट, या वो इस टाइप की फीलिंग किसी भी वजह से, गुस्सा, खुशी, व्हाटएवर, लेकिन ये कि नर्वसनेस. ठीक है. और दूसरा है कि हाउ 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 बेसिकली डू यू आइडेंटिफाई दैट यू आर सैड, या नर्वस, या एंग्री, या हैप्पी. ठीक है, कि मतलब किस तरीके से आप ये आपको पता चलता है कि आप उदास हैं, या नर्वस हैं, या गुस्से में, या खुशी में हैं. हमने 6 इमोशंस जो हमने देखे थे उसके अंदर, तो कोई मुझे 1-2 सैंपल्स मिल जाएं कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया अपने अंदर, और फिर ये कि किस तरीके से आप अभी आइडेंटिफाई करते हैं अपनी स्टेट ऑफ फीलिंग को. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कई दिनों के पहले की बात है कि हम लोगों के हवालात से एक नैन्सी का एक बंदा भाग गया था मुलाजिम की गफलत लापरवाही से. तो हम लोग गए थे ये तुर्खेल सैदान. अच्छा. ये भी एरिया का वो एरिया है और वो खतरनाक एरिया है सर. वहाँ ये मलक खान लोग रहते हैं. खतरनाक इलाका है. देखिए हम लोग रेट पर चले गए तो मुझे एसएचओ अनवर साहब, एडिशनल एसएचओ अब्दुल रब साहब था, तो उसने बोला कि मकान की छत पर आपने वो बैठकर उसकी निगरानी करना है. उस टाइम मुझे सख्त यानी मुलाजमान पर केस हुआ था. उस टाइम गुस्सा भी बहुत था और हवा भी ऐसी तेज चल रही थी. उस टाइम में पसीना ही पसीना था. एक इस वजह से कि ये बंदा भाग नहीं जाए, दूसरा ये कि इलाका खतरनाक है, किधर पे अटैक नहीं हो जाए, तो इसलिए वहम था. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल और करम है कि हम लोगों ने उसको, अब्दुल्ला नामी शख्स था, 3 किलो में भाग गया था. उसको हम लोगों ने घर पर काबू करके ले आए थे. उस टाइम बाद में खुशी हुआ, लेकिन उस टाइम जो मैं छत पर था ये फीलिंग कर रहा था कि ये बंदा भाग नहीं जाए, और ऊपर से ये भी वो था कि कोई हमला ना कर दे, दूसरे घर से कोई हमला ना कर दे. तो उस टाइम मुझे फीलिंग हुआ था, गुस्सा भी आ रहा था और पसीना भी था, हालांकि हवा चल रही थी सर. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त. अच्छा, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करें तो इसमें सिर्फ नर्वसनेस वाली फीलिंग नहीं है, इसके अंदर एंग्शियसनेस की भी फीलिंग है. यानी कि एक जो रिपरकशंस आप फील कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन ऐसे नहीं ऐसे हो गई
تو اس کا کیا ہوگا, اس کے جو ریپرکشنز ہیں اس کو فیل کرتے ہوئے آپ اینکشیس بھی ساتھ ساتھ فیل کر رہے ہیں. تو 2 قسم کے ایموشنز آپ کے یہاں پہ ٹریگر ہو رہے ہیں. کوئی اور ایک 2 سیمپلز مل جائیں مجھے, کوئی اور صاحبان. اور میں چاہوں گا کہ جو دیگر اور لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ یہ کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے سیکھنے کا موقع ملے مزید. کوئی بتانا چاہے گا اپنی اس کے اندر فار دا سیک آف ڈسکشن؟ صلاح الدین صاحب پرہیپس, ذکاء الحسن صاحب, سر عثمان میں صاحب. ویسے ایک جی جنرل سر بتا دوں گا سر, یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے. اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو, خاص کر جو انکوائری کے سلسلے میں آپ اچانک پہلے فرسٹ ٹائم آپ کو اگر ایک اطلاع آ جاتی ہے کہ یار آپ کے خلاف کمپلینٹ آ گیا ہے, جی جی جی, جو دوسروں میں بھی ہم نے پایا ہے, یا خود بھی اگر ویسے کسی سلسلے میں ہم سینئر افسر کے سامنے جس کے ساتھ پہلی انڈرسٹینڈنگ ہماری نہیں ہوئی ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے, اچھا ہے, سخت ہے, سزا دینے والا ہے یا رحمدل ہے, کیسے, تو اس ماحول میں ایسا وہ فیل کرتا ہے. خاص کر یہ جو عرض میں پیش ہوتے ہیں یا ویسے اگر وہ بلا لیتے ہیں تو اس وقت بھی یہ چیزیں وہ نروسنس ویسے بھی وہ کرتے ہیں. اور خاص کر اگر کسی نے جاب میں کوئی کمی بیشی کی, کوئی کام صحیح نہیں کیا تو اس ماحول میں بھی مطلب وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور خود بھی ویسے فیل کیا ہے کہ وہ مطلب یہ نروسنس یا تھوڑا سا خوف وہ محسوس کرتے ہیں, یہ پسینہ آنا اور یہ ہاتھ میں جو پسینہ آنا پورے باڈی میں, تو وہ ہوتا ہے. بات بھی نہیں کر سکتا ہے, منہ بھی خشک ہوتا ہے. یہ چیزیں تو ہوتی ہیں سر, یہ تو فیکٹ ہے. اچھا دیکھیں, اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اپیرنٹلی کہنے میں آسان ہوتا ہے, لیکن یہ ایک مشکل جاب ہے. اگر آپ اس کو فوراً نہیں بھی کر پاتے ہیں تو لیکن آپ نے اس کو ٹرائی کرتے رہنا, کیونکہ یہ مشکل ہے. ہم سب میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ ایگزیکٹلی کیا فیل کر رہے ہیں ہم, اور بعض اوقات اس کا جو آبویس ایموشن ہوتا ہے, جو اس کا ظاہری ایموشن ہوتا ہے, وہ بعض اوقات ویسا نہیں ہوتا ہے جیسے ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, فار انسٹنس, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جب آپ اس کو اپنے ایموشن کو صحیح ٹائٹل دے دیں, صحیح نام دے دیں, صحیح والا ایموشن آئیڈینٹیفائی کر لیں, اپنی ذات کی اچھی سی تشخیص کر لیں آپ, ٹھیک ہے, تو آپ کا جو برین ہے یا آپ کا جو مائنڈ ہے اس کے اندر تھوڑی سی کامنس آ جاتی ہے, کیونکہ آپ تشخیص کر چکے ہوتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ پھر اس کی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں, نہ کہ اس کے ریئیکشن کی طرف سوچیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کہ بہت سے لوگ اپنے ایموشن کو اس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بڑی عجیب سی حالت تھی, بہت زیادہ عجیب حالت تھی, بہت کم عجیب حالت تھی, یعنی کہ ہم اس کی انٹینسٹی سے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا, سیکھا, ابھی تک جو ایکسپیرئنس کیا وہ یہ کہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی اگر یہ میرا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو رہا ہے تو یہ کس وجہ سے, غصے کی وجہ سے ہو رہا ہے, خوشی کی وجہ سے ہو رہا ہے, نروسنس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا یہ میں اینکشیس زیادہ ہوں, مجھے کسی نتیجے کا خوف ہے کہ اس کا یہ خدا نخواستہ نتیجہ نہ نکلا ہے. تو اس کو اگر ہم وہ کریں تو اس کا جو رسپانس ہے, یعنی کہ جو اس ایموشن کا رسپانس ہے, وہ بھی تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا سر, ایک کوشچن سر اس سے ریلیٹڈ کہ یہ فرض کرے اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ تو ہمارے صرف ایک فیلنگز, احساسات ہیں کہ یہ ہم نے فیل کیا یا فیل کوئی کر رہا تھا یا وہ ہے. اگر فرض کرے اس پہ مطلب وہ جو بولتے ہیں کہ اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے, یعنی قابو کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو اوائڈ کر لیں پھر بعد میں, یعنی کچھ ایسے ٹیکٹکس جس طرح گلاس پانی پینے کا تھا یا ربنگ آف تھم تھا یا فلانا کوئی اور, ایسے ماحول کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, مان لیں کہ آپ کسی ریڈ میں, ٹھیک ہے, یا آپ ابھی ریڈ سٹارٹ ہونے والی ہے 5-10 منٹ بعد, اور آپ کو یہ سینسیشن ہو رہی ہے, آپ ٹرمبل کر رہے ہیں, یا آپ کا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, سویٹنگ ہو رہی ہے, وٹ ایور, اور اس کے پیچھے جو ایموشن ہے وہ کیا ہے, خوف کا ہے, مثال ہے, ٹھیک ہے. 1 منٹ کے اندر, آدھے منٹ کے اندر اس ٹائم پہ یاد کریں وہ لمحہ جو اپنے فیملی کے ساتھ گزارا ہے, مثال ہے, ایک اچھا خوبصورت لمحہ,
آپ کے بیٹے نے کوئی مذاق کر دیا، بچوں میں سے کسی نے کوئی مذاق کر دیا، آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی پرانک کر دیا، کوئی کیوٹ سا کوئی ایک ایسا زندگی کا لمحہ جو کہ آپ کے زندگی میں نقش ہو، اور اس کو یاد کر کے اس چیز کو فیل کریں. یاد رکھیں کہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ذہن کو یہ کمانڈ دیں کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. ایسے ہمارا ذہن کام ہی نہیں کرتا. ہمارے ذہن کے اندر ایک چیز کو نکالنے کے لیے ہمیں دوسری چیز ڈالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہ رول ہے. یعنی کہ آپ وہ کبھی نہیں سوچ سکتے جو آپ نہیں سوچنا چاہتے بغیر اس کو سوچے. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ لوگ کو اگزامپل دوں کہ آپ لوگ سب، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور آپ کو میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ مینار پاکستان کا امیج یا مینار پاکستان کی شکل اپنے ذہن میں نہ بنائیں. تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے 1 سیکنڈ کے اندر مینار پاکستان کی شکل بنا لی ہوگی، حالانکہ میری کمانڈ یہ تھی کہ اس کی شکل اپنے ذہن میں نہ بنائیں، اس کو نہ یاد کریں. ٹھیک ہے، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن نہ چاہتے ہوئے اس انفارمیشن کو پروسیس لازمی کرتا ہے. تو اگر آپ اینکشیس ہیں تو یعنی کہ آپ خائف ہیں کسی چیز سے یا آپ نروس ہیں، تو اس کا یہ آنسر نہیں بلکہ زیادہ کرتے ہیں. جی منع کرنے سے بلکہ زیادہ سے کام اسی طرف جاتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیں آپ تھرو آؤٹ دا لائف آفیسرز، یو بینگ اے پیرنٹ، اپنے بچوں کو یہ بیٹا مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو. تو آپ اب آج سے یہ دیکھیں گے کہ اچھا میں تو پوری زندگی یہ بولتا ہوا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تو اپنے بچوں کو پش کرتا کہ کرو. ٹھیک ہے، انسٹیڈ ان کو یہ بولیں کہ کیا کرو اس کی جگہ. اگر وہ شیطانی کر رہا ہے تو یہ مت بولے کہ شیطانی مت کرو، اس کی جگہ کیا کرنا ہے یہ بتائیں آپ اس کو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ اینکشیس ہیں وہ، اس کی جگہ کوئی ایسی فیلنگ یاد کریں، کوئی ایسا لمحہ یاد کریں جس میں آپ خوش ہو، کام ہو، نسبتاً اچھا فیل کر رہے ہو، کوئی شکار پہ گئے ہوئے ہوں آپ، کوئی ماؤنٹینس پہ آپ ٹریولنگ کے لیے گئے ہوں. اس فیلنگ کے آنے کے بعد، جیسے کوئی بھی فیلنگ ہم نے یہ محسوس کیا کہ جتنی ویوڈ فیلنگ ہوگی، جتنی اسٹرانگ فیلنگ ہوگی، وہ جب ہم اس کو یاد کریں گے اتنی اسٹرانگ طریقے سے، تو اس کے افیکٹ ہماری باڈی پہ ہوتے ہیں. ان شارٹ کیا ہوگا، وہ نروسنس کی فیلنگ، یعنی کہ اگر یہ فیلنگ بڑھے گی تو نروسنس کی یا ڈر کی یا خوف کی فیلنگ جو ہے وہ نسبتاً کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اعصاب. یاد رکھیں کہ بہادری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو ڈر نہ لگے. ٹھیک ہے، بہادری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو ڈر نہ لگے. بہادری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جب خوف ہو تو آپ نے اپنے اعصاب پہ کیسے قابو پانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کے کوئی نہ کوئی ریپرکشنز ہوتے ہیں، کوئی اس کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں جو کہ وہ نہیں چاہتا، اور اگر وہ اس کو محسوس کرے گا انٹینسٹی کے ساتھ تو اس کو خوف آئے گا. لیکن آپ نے اپنے اعصاب کیسے قابو پانا ہے. آپ نے جب وہ لمحہ یاد کیا، اینکشیسنس کی فیلنگ تھوڑی کام ہوئی، اب آپ دوبارہ ریٹ کے اوپر آپ کا ذہن آ گیا کہ اچھا یہ ریٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تک میں 25-30 ریٹ کر چکا ہوں، 10 کر چکا ہوں، 3 کر چکا ہوں، ایون وہ صحیح گئی ہیں. مجھے جسٹ فوکس کرنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح جائے گی. میں کوشش کروں گا. یاد رکھیں، یقین، اس چیز پہ یقین ہونا کہ یہ میں سرٹنٹی کے ساتھ یہ چیز سوچ رہا ہوں، جدوجہد کروں گا اس کے لیے، میں کام کروں گا، کیسے اچھا رزلٹ نہیں آئے گا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آنسر اس کا مل گیا ہوگا آپ کو. اوکے، سو تھوڑی سر ایک دیتا ہوں سر پلیز. اس کا سر اس طرح ہوگا جس طرح یہ پارکوں میں جو کشتی والا کھلونا وہ نہیں ہے جھولا، اس میں فرسٹ ٹائم جب کوئی اس پہ چلا جاتا ہے تو اس کا بالکل وہ ہارٹ بیٹ اور وہ بہت گھبرا جاتا ہے. لیکن جو یوز ٹو اس کے ساتھ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں، وہ اس میں ساتھ وہ کھیلتے رہتے ہیں. اسی طرح کیونکہ ہمارا لا انفورسمنٹ میں ہمیں ایک نیا سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جب ہم اس میں یا تو زیادہ سچویشن کو ہم ڈیل کریں گے تو ہم اس پہ قابو پا سکیں گے، اور یا تو یہ ہو کہ ہمیں جو آپ طریقہ بتا رہے کہ ہمیں ایک اچھا پرانی کوئی یاد اس کو تازہ کر کے ذہن میں بنا لیں اور اس کو وہ اس سے بھی ہم ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل میرا ایسے خیال ہے پریکٹس سے یا تھوڑا سا سوچنے سے یا ہم اگر اس کے اسیس کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا ریپرکشن اور اس کے امپیکٹ ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اگر ہمیں پتا ہو تو پھر بھی ہم اس کو تھوڑا تیاری کر کے منیمائز پلاننگ کر کے سکتے اس کو. ساتھ. دیکھیں ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ انہوں نے ایک شخص نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. کہ انہوں نے بزرگ نے کہا بیٹا کوشش کرو کہ نماز قائم کر لو پڑھنے کے بجائے. اس سے پہلے بابا جی نماز قائم کرنا کیا چیز ہوتی ہے، پڑھنا تو میں نے سنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یا کوئی بھی پریئر یا کوئی بھی دعا اس کو قائم کر لو، کرنے کے بجائے اس کو قائم کر لو. کہنے کا فرق کیا ہے دونوں میں. وہ باہر کیا ہے، دور بہت ساری گاؤں کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بہت دور ان کو نظر ہے. کہتے ہیں کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں کچھ خواتین ہیں اور یہ سر پہ
مٹکا انہوں نے رکھا ہوا ہے. کہنے کا اور کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے کا اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کہنے کا دیکھو یہ پانی کا بھرا ہوا مٹکا اگر میں تمہارے سر پہ رکھ دوں ایک مٹکا اور میں بولوں کہ تم دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ لو اور اس کو 20 قدم لے جاؤ تو یہ آدھا مٹکا خالی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر تم ان کو دیکھو گے تو انہوں نے ایک مٹکے کے اوپر 2 مٹکے رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں ٹچ کیا ہوا ہے, یہ ایک دوسرے کو دھکا بھی دے رہی ہیں لیکن وہ مٹکا نہیں گر رہا. مان لو ایسے کہ جیسے کوئی سریا ہو جو کہ ان کی باڈی کو اس مٹکے سے کنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تم اپنے کسی بھی گول ایم اچیومنٹ سے ایسے ہی کنیکٹ ہو جاؤ کہ جیسے تمہارے اندر سے کوئی سریا نکل رہا ہے اور وہ کنیکٹ کر رہا ہے تمہارے گول ایمبیشن, چاہے وہ پریئرز ہیں, نماز ہے, کوئی ورکنگ ہوا ہے, تو یہ قائم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر میٹر نہیں کرے گا کیونکہ تمہیں دھکا دے, ڈی فوکس کرے, کچھ بھی کرے, تمہاری مسل میموری بن جائے گی کہ اس چیز کو فوکس رکھے انکانشیسلی. ٹھیک ہے. سو اوکے جی, ہاؤ ایموشنز آر کاسڈ. ایموشنز آر آفن کاسڈ بائی آر تھاٹس. یعنی کہ ایموشنز کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں؟ ہمارے خیالات سے, ہماری سوچ سے. دس مینس 2 people could be in the same situation but they might feel different emotions because they have different thoughts. 2 لوگ ہوں گے, ایک ہی ریٹ پہ ہوں گے, ایک ہی انکاؤنٹر پہ ہوں گے, ایک ہی جگہ پہ ہوں گے, یا ایک ہی شخص کو اریسٹ کرنے جا رہے ہوں گے, دونوں کی الگ الگ فیلنگز ہوں گی کیونکہ ان کے خیالات الگ الگ ہوں گے. آپ کے خیالات, ہم نے کیا سوچا کہ آپ کے جو خیال ہیں, آپ کے جو تھاٹس ہیں, وہ ایموشنز کو ٹریگر کرتے ہیں. کاز ہمیشہ آپ کے خیالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. So they might feel different because they are different thoughts. Maybe you have noticed this with your own friends and family. Therefore, it's really important to keep a track of your thoughts. اب آئے آپ کام کی بات پہ کہ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی ایموشن ہے وہ خیال سے جنریٹ ہو رہا ہے. خوشی خیال سے جنریٹ ہو رہی ہے, غم خیال سے جنریٹ ہو رہا ہے, ڈر خیال سے جنریٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے ایموشنز کو نہیں ہینڈل کرنا کیونکہ ایموشن تو اس کا ایفیکٹ ہے, اس کا جو کاز ہے وہ خیال ہے. آپ نے خیال کو چینج کریں گے, ایموشن چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ بالکل آپ اس کو جڑ سے پکڑ لیں گے. اس چیز سے نکلنے کی حل کیا ہے, ریسیپی کیا ہے؟ اپنے خیال کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے؟ یہ والی بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہے جو میں نے؟ یہ سر بہت بہترین, بہت زبردست آئیڈیا, بہت زبردست. ٹھیک ہے نا. اچھا سر, یہ جس طرح ہے کہ 2 بندے ہیں اور سچویشن سیم ہے لیکن ان کے ایموشنز ڈفرینٹ ہیں. یعنی فرض کریں ہم ایک ریڈ کی مثال سر لے لیتے ہیں. ریڈ پہ جا رہے ہیں 2 پولیس آفیسرز, ایک ڈرتا ہے, زیادہ حساس ہے, اور ایک بالکل وہ یا تو اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے یا اس نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی, وہ بولتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے یہ دیکھے ہیں اور یہ ہو جائے گا. تو یہ ابھی جو ڈرا ہوا ہے بندہ, جو ڈر رہا ہے, بزدل ہم کہہ سکتے ہیں یا ڈرپوک یا جو بھی لفظ ہے, اس کی سننی چاہیے کہ وہ اس کو جو اس کے ٹانگیں کھینچ رہا ہے کہ نہیں جاؤ ادھر, یا وہ بندہ جو آلریڈی اس نے دیکھا ہوا ہے. تو یہ ابھی جو ڈرا ہوا بندہ ہے وہ کس بیس پہ مطلب وہ یہ کہتا ہے, مطلب اس کا سائیکالوجی میں کیا ہم اس کو نام دے سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میرا آپ سے ایک کاؤنٹر کوشچن ہے اس جواب کا, جو اس کا آپ کا جواب میرے ایک سوال میں مل جائے گا. آپ آفیسر ہیں, آپ کے 2 جونیئر ہیں, آپ کے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے اور گلاس میں آدھا پانی ہے, آدھا خالی ہے اور آدھا پانی ہے اس میں. اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ سر یہ گلاس کو ہم پورا خالی کر دیتے ہیں کیونکہ یہ خالی گلاس ہے, یہ تقریباً خالی ہے, آدھا خالی ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ سر اس کو جو ہے نا بھر دیتے ہیں کیونکہ آدھا بھرا ہوا ہے. تو آپ نے کس کی بات ماننی ہے؟ جو آدھا بھرا ہوا ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کا, وہ ایگزیکٹلی. اب اس کا مطلب بینگ این آفیسر آپ کے پاس ذہن میں کیا آیا کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ گلاس آدھا ہے, یہ ہے ریشنل تھاٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں سے آپ نے اب لینا کیا, ایز اے ریزلٹ کیا لینا ہے, خالی یا بھرا ہوا؟ تو پازیٹیو تھنکنگ یہ کہ آدھا بھرا ہوا ہے, یعنی یہ گلاس آدھا ہے, یہ ایک بات ہو گئی. لیکن آدھا بھرا ہوا ہے یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے, آپ نے یہاں سے لینا ہے. تو جو آفیسر اس کو وہ کر رہا ہے تو آپ نے دوسرے کو بھی بتانا ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے. اٹس اے میٹر آف پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. سر وہ سمجھ گیا ہوں سر. ویسے میں جو بولتا ہوں کہ جو بندہ ڈرتا ہے اس ڈرنے کی اس کے پاس مطلب کیا وہ ایک
नॉलेज है कि वो बोलते हैं कि मैंने वहाँ नहीं जाना। जिस तरह हम तो आम अल्फाज में साइकोलॉजी के लफ्ज़ में जाना चाहता हूँ। जी हम जी तो आम अल्फाज में उसको बुज़दिल कहते हैं कि ये डरपोक है, बुज़दिल है, नहीं जाता है। साइकोलॉजी में ऐसे बंदे के लिए मतलब उससे क्या यानी इस बुज़दिल जिसको हम देखिए मैं कहते हैं, आपको इसी एग्जांपल दूं। उसकी नॉलेज ज़्यादा है, एहतियात में ले ज़्यादा लें कि वो समझता है। एहतियात करता है, वो एहतियात करता है, बजाय बुज़दिल के उसके लिए हाँ एहतियात का लफ्ज़ इख्तियार कर लें कि वो हो देखिए मैं सकता है आपको एक एहतियात कर एग्जांपल रहा है देता हूँ। अपने। मान ले कि एक इलाका है, आप नहीं लोग का सर, इलाका है। मैंने ये नहीं कहना कि बुज़दिल है, मैं मैंने समझ कहा गया जिस आपको। तरह ये हम कहते हैं उसको ना, साहब को मैं कह रहा हूँ, उसको एड्रेस मैं मुखातिब हूँ। अच्छा उस्मान साहब मैं आपको इसके जवाब देता हूँ। आपका इलाका है जहां पे आप ड्यूटी करते हैं, उस इलाके में कोई एक ऐसी खतरनाक गली, कोई एक ऐसी खतरनाक जगह है जो कि आपको पता है कि वो खतरनाक है। मिसाल है, ये खतरनाक हो सकती है फॉर इन एनी सर्कमस्टेंसेस, आपको पता है। मैं वहां पे आता हूं, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब हम जब जा रहे होंगे, मतलब मिसाल है कोई एक ऐसी जगह है जहां पे आप नहीं समझते कि बगैर किसी वेपन के हमें वहां पे जाना चाहिए, और मुझे नहीं पता और आपको पता है, मैं उस इलाके में भाग दौड़ूंगा। क्यों भाग दौड़ूंगा? क्योंकि मुझे उसकी हकीकत ही नहीं पता कि वो कितना खतरनाक है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो आप जो है कहेंगे कि सलमान साहब यहां पे ऐसे नहीं जाते, ये इस टाइम पे नहीं जाते, इस टाइम पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहां के लोग ये कर सकते हैं। तो जब भी कोई शख्स अगर ऐसा कर रहा है, तो अब इसके अंदर भी डिफरेंस, जिसको हम कहते, देखिए बुज़दिली क्या चीज है। हमने अभी जिक्र किया ना कि बहादुरी क्या है। बहादुरी यह है कि आप खतरनाक हालात को जब फेस कर रहे हो या आपके ऊपर आए हुए हो, तो उसके ऊपर आपने असाब पे कैसे काबू पाना है। आप काबू पा लेते हैं, आप बहादुर हो गए। आप अपने असाब पे काबू नहीं पाते, आप दुनिया की नजर में बुज़दिल कहलाएंगे। मैंने फर्क बताया, फर्क क्या है कि खौफ दोनों को है, क्योंकि कोई भी इफेक्ट है उसका उसका वो तो रिपरकशंस तो होते हैं। मिसाल है, मान ले एक शख्स अपनी जान से नहीं डरता, वो कहता है कि ठीक है मेरी जान जाएगी, खैर है। लेकिन जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, जब वो अपने अजीज और कारिब के बारे में सोचता है कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, देख रहे हैं, सर खौफ एक किस्म का नहीं होता, बहुत किस्म का होता है। जी उस्मान साहब। सर जिस तरह आपने कहा कि मैंने अफगानिस्तान में अमेरिकन के साथ काम किया, अमेरिकन जी तो सारे अमेरिका से आए हुए थे और अफगानिस्तान उनके लिए नया था। बिल्कुल तो सही है। उनमें भी आपने भी बतौर एज साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे फील तो क्या होगा, कुछ सोल्जर्स डरते होंगे और कुछ रात को नाइट मेयर देखते होंगे, कुछ अक्सर ने तो नहीं देखा होगा देखिए मैं आपको या। अपनी अपनी तो एग्जाम्पल दे ये देता हूँ। सर आप थोड़ा सा ठीक है, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। हम एक स्टोरी पे थे, मैं था और मेरे साथ एक ब्रिटिश करस्पॉन्डेंट थी, रबैका कॉनवे, और हम लोग एक स्टोरी पे गए थे विद द यूएस आर्म फोर्सेस, और वहां पे एम्बुश हो गया। ठीक है, एम्बुश हो गया। हम कोई तकरीबन कोई 8 या 9 गाड़ियों का कॉन्वॉय था, और जो सबसे आगे वाली गाड़ी थी उसके ऊपर वो गाड़ी तबाह हुई विद आईईडी एक्सप्लोजन, और जो हमसे 2 गाड़ी पीछे थी वो उस गाड़ी के ऊपर आरपीजी आके लगा है। ठीक है, ये मैं आपको सेकंड्स की बात बता रहा हूँ। एंड अच्छा, जब 2 बड़े धमाके हुए बहुत पास पास, ठीक है, और एकदम से फिर काउंटर फायरिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा, हम जिस व्हीकल में थे इसको ये लोग कूगर कहते हैं, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट व्हीकल समझी जाती है। अब उस जगह पे 2 जर्नलिस्ट थे, एक मैं था और एक मेरी करस्पॉन्डेंट थी रबैका कॉनवे। अब उसके अंदर अगर मैं देखूं कि हम दोनों के रिएक्शन सेम होने चाहिए थे। उसने क्या किया कि वो पैनिक करके गाड़ी से बाहर निकल गई, और एक दो चट्टान के बीच में एक दो दो एक कैविटी टाइप की थी, उसके अंदर जाके छुप गई, क्योंकि उसकी रियल कैलकुलेशन में वो ज्यादा सेफर जगह थी। ठीक है, एक्चुअल में नहीं थी वो, लेकिन वो पैनिक कर गई। अगर कोई सेफर जगह थी निस्बतन तो वो व्हीकल ही थी, मिसाल है, लेकिन वो पैनिक कर गई। ठीक है, लेकिन ये जो बात मैं आपको बड़े तसल्ली से बता रहा हूं, ये अगर 100 बंदे एक्सपीरियंस करेंगे तो उसमें 80% लोग, 70% लोग पैनिक ही कर जाएंगे अगर वो फर्स्ट टाइम उसको वो कर डील कर रहे होंगे। अब मैं अपनी गाड़ी से उसको वापस उठाने के लिए गया, और अपनी गाड़ी में फिर जिस जिस व्हीकल में हम लोग थे, आगे काउंटर फायरिंग चल रही थी। इन लोगों ने जो एयर सपोर्ट है वो मांग ली थी।
there were some tangos that were shot on the side. As a result کیا ہوا, وہ گاڑی میں تو آ گئے, یہ سب کچھ ہو گیا. اس دوران مجھے نہیں پتا لیکن مجھے گولی لگ چکی تھی, ٹھیک ہے, اور مجھے گولی یہاں پہ گردن پہ لگی تھی, اور وہ لیکن یہ کہ ایگزٹ وونڈ کے ساتھ تھی, اندر نہیں تھی, ایگزٹ وونڈ تھا. اور میں اس کو اس حال میں بھی تسلی دے رہا ہوں کیونکہ اتنا ہیٹ آف دا مومنٹ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے یہ لگ چکی ہے. اور اس نے جب مجھے بتایا کہ یو آر بلیڈنگ تو مجھے پتا چلا کہ آئی بین شاٹ. اور اس کے بعد جیسے اس نے مجھے بتایا ایک دم سے میری اسکرین بلر ہونا شروع ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک فیلڈ ہاسپٹل میں تھا. قصے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اس سچویشن پہ گرپ کیسے رکھتے ہیں, قابو کیسے رکھتے ہیں, آپ اس کو اس وقت اپنے اعصاب پہ کیسے قابو پاتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں, وہ بھی انسان ہے, دونوں کو لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مشین کا پرزہ ہونی میری بھی فیملی ہوگی یا کچھ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب تو یہ واقعہ آ گیا نا, اب تو یہ ہو گیا, اب کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ از دا اسمارٹر اسٹریٹجی؟ 1% اسمارٹر ڈیسیجن کیا ہو سکتا ہے؟ یو وڈ گو فار دیٹ. سائیکولوجیکلی آپ کیا کرتے ہیں, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے اسٹیٹ بریک. حملہ ہوا, خوف آیا, سب پہ آئے گا, مجھ پہ بھی آئے گا, سب پہ آئے گا. آپ نے سائیکولوجیکلی اسٹیٹ بریک کرنی ہے اپنی, اس اسٹیٹ سے باہر نکل کے آنا ہے کہ اٹ ہیپن, واٹس نیکسٹ. ٹھیک ہے, اسٹیٹ بریک. اور اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایکسرسائز کراؤں گا اسٹیٹ بریک کی, جو کہ آپ لوگ کو مدد دے گی. تو یہ اس کا ایک سائیکولوجیکل فینومنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو عثمان صاحب آنسر کچھ ٹھیک ہے سر, سمجھ آ گیا سر, سمجھ آ گیا. آ ٹھیک گیا. ہے, تھینک یو سر, لے لیا آپ کا وقت. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, سو اب جو ہے نا ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ ایموشن کاز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب مجھے بتائیں کہ آپ اپنی زندگی کا وہ لمحہ یاد کریں جس میں آپ نے خوف محسوس کیا ہو. ٹھیک ہے, آپ نے خوف محسوس کیا ہو, یا آپ نے گھبراہٹ محسوس کی ہو. اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یاد کریں کہ اس وقت جب آپ کو خوف کی فیلنگ آ رہی تھی یا گھبراہٹ تھی یا ٹریمبل کر رہے تھے تو کیا سوچ رہے تھے؟ 2-3 لوگ اگر جواب دے دیں. اور اگین میں کوشش کروں گا کہ نئے لوگ بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. جتنا زیادہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنی زیادہ ہم سب کی لرننگ بہتر ہوگی. تو نئے لوگ بھی بالکل چلیں سر, ہم اپنے ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں, ساتھیوں کو. جی بالکل, نئے لوگ بھی آئیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں. نئے لوگ, جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنی ہماری لرننگ اچھی ہوگی. جتنے زیادہ ایگزامپلز آئیں گی اتنی ہی زیادہ ہم ایک اچھی جامع سوچ بنا پائیں گے ہم سب مل کے. جی بالکل, یہ درست بات ہے, بالکل یہ درست بات ہے کہ سارے ساتھی اس میں جو ہے نا اچھا جو ہے نا کمیونیکیشن بھی رہتا ہے. ایگزیکٹلی جی. اچھا, میں ایک چیز بتا دوں کہ میں جب کوئی سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں, کیا ہوا ہے, ہم بعض اوقات, اور میں نے کافی ٹریننگز میں دیکھا ہے, ایک جھجک ہوتی ہے کہ میں جواب دوں گا, اچھا جواب غلط تو نہیں ہو جائے گا, اس جواب کا پتہ نہیں لوگ کیا مطلب لیں گے, یہ کوئی بیوقوفانہ جواب نہ ہو, یہ ایسا جواب نہ ہو, ویسا جواب نہ ہو, یا کوئی ایسا سوال نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ نے اپنے سوالات, اپنے جوابات کو ایکسپریس کرنے سے نہیں گھبرانا, کیونکہ آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ گرو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے ایز مچ ایز پاسبل. تو کوئی 2 لوگ یا 3 لوگ. جی عثمان صاحب. سر جی, یہ بھی سر جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا ہمارے بلوچستان میں, یہ 30 مئی کو, تو اس میں لاسٹ پولنگ جب اینڈ ہو گیا تھا, ٹائم اوور ہو گیا تھا 5 بجے, تو ایک پولنگ اسٹیشن پہ مسئلہ چل رہا تھا, وہ کاؤنٹنگ کو نہیں مان رہے تھے. 2 پارٹی تقریباً, یعنی اس کا 3-3 4-4 ووٹس کا فرق تھا. تو جو وننگ کینڈیڈیٹ تھا اس نے تو وہ اعلان بھی کر دیا سوشل میڈیا پہ کہ بھائی میں جیت گیا ہوں, اور جو دوسرا لوزنگ کینڈیڈیٹ تھا اس نے رزلٹ نہیں مانا, اور انہوں نے جو پریزائڈنگ افسر نے جو سامان اٹھایا ہوا تھا, جو باکسز وغیرہ تھے پولنگ اس کے, تو وہ اس کو جانے نہیں دے رہے تھے. تو ہمارے ایس پی صاحب گئے تھے, میں گیا تھا اس میں, انہوں نے ایس پی کی گاڑی کو روک لیا, گاڑی کو جانے نہیں دے رہے تھے, اور ہمیں وہ وائرلیس پہ کال چلی تھی کہ بھائی ایس پی کو انہوں نے روکا ہوا ہے.
जाने नहीं दे रहे हैं, उसको मासरे में लिया है। तो हम जिस सारे जो सुनते थे वायरलेस पे हम फौरन वहाँ पे मुंह कर गए थे, चले गए थे। तो वहाँ फिर वो मुज़ाकरात हमने वो तो खैर उसके साथ किए कि भाई चलो वापस चलते हैं पोलिंग स्टेशन में अंदर रिकाउंटिंग के लिए। पोलिंग प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसर को भी बुलाते हैं। तो इतने में गाड़ी से भी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उससे हम वो पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल मेन गेट के सामने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी को एसपी साहब उतर गया, प्रिजाइडिंग अफसर अमला और कुछ कैंडिडेट्स भी थे, वो भी अंदर चले गए थे। सिर्फ एक कैंडिडेट जो नहीं मान रहा था वो मुजाहिरीन के साथ वो बैठ खड़ा था। तो एसपी साहब ने मुझे कहा कि आप जाओ उसको ये जो दूसरा जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको बुला लो कि भाई आ जाओ अंदर, इसके सामने आरओ के सामने रिटर्निंग अफसर के सामने काउंटिंग करते हैं। तो इस दौरान हमारे कुछ मुलाजिमों ने लोगों को मंतशर करने के लिए थोड़ा सा एक वो हल्का सा लाठीचार्ज किया, एक दो बंदूक ने, ज्यादा भी नहीं थे। हम हमारा ये रहता नहीं था उस पर लाठीचार्ज करने का। एक दो मुलाजिम ने वैसे थोड़ा सा रश को खत्म करने के लिए रात टाइम तकरीबन, तो वो उन्होंने वहां से पथराव शुरू किया। पथराव इतना में 200-300 बंदे थे, उन्होंने फुल पथराव, इतने बड़े बड़े पत्थर और वो के, और उसमें गाड़ी को ज्यादा नुकसान पहुंचा जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, दूसरी गाड़ियां। और हम तो थे गेट में, हम फौरन चलो अंदर चले गए थे, हमारे वो दीवार के साथ टच हम खड़े हो गए। और उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि हमने हेलमेट क्यों नहीं उठाया। हालांकि हेलमेट है हमारे, हमने कहा कि हमने वो उठाना था, कहा गया था कि हमने जैकेट क्यों नहीं पहना। हालांकि एसओपी ही थी कि जैकेट पहन के ड्यूटी के दौरान जैकेट और हेलमेट पहन के चले जाओ। तो उस वक्त हम नहीं समझ रहे थे कि ये वेट है, उसका वजन है, क्या करना है। थोड़ा सा शर्मा भी रहे थे कि अभी क्या पहन के घूमते फिरते रहेंगे। तो उस वक्त जो खौफ का माहौल तो था, 200-300 बंदे थे, पथराव भी कर रहे थे। तो और उस वक्त हमने गैस गन का भी वो फील किया कि भाई गैस गन हमने ज्यादा क्यों नहीं उठाए। एक गैस गन था, उसके 4 वो तो अगर मैं आपसे 2 बातें पूछूं इसमें से मुझे सिर्फ 2 बिल्कुल प्रिसाइज बातें बताइएगा। एक, फीलिंग क्या थी, खौफ की, डर की, एंग्शियसनेस थी या नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, किस सोच को आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर एक बात जो आपके जहन में उस वक्त आ रही हो कि मेरे जहन में क्यों कि ये ख्याल था, तो इसकी वजह से मुझे खौफ आया। खौफे थे, 200-300 बंदे थे, वो अगर अंदर आ जाते थे और उसमें हम थे 10-15 बंदे थे टोटल बकाया। तो हमारे इस वाले लेफ्ट राइट पे डिप्लॉयड थे, वो भी चले गए, भागे कुछ। जो एसपी, मैं और एसपी के गनमैन और मेरे गनमैन, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एंग्जाइटी तो भी थी, अगर हम फर्स्ट करे फायर करके मारेंगे तो भी इंक्वायरियां और मसाइल होंगे, स्टेट अवे फायर तो नहीं कर सकते थे। यही जो मैंने फील किया वो ये क्या कि भाई गैस गन अगर होता और ज्यादा शेल अगर हमारे पास होते तो ज्यादा बेहतर होता था, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट अगर होती तो ज्यादा बेहतर था, या हेलमेट अगर हम पहनते तो वो भी ज्यादा बेहतर था। तो ये सारी चीजें इसमें से 3 बातें निकल रही। नंबर 1 कि आपने खौफ वाली फीलिंग फील की है, नंबर 1। और इसको जन्म किस चीज ने दी? इसको जन्म इस चीज ने दी कि क्या होगा कि अगर मैं खुदा ना खास्ता स्ट्रेट फायरिंग, मतलब हम या तो खुद मरे या खुद उसका रिजल्ट भुगते, और अगर नहीं करते, सामने फायरिंग करते हैं, तो खुदा ना खास्ता सिविलियन कैजुअलिटी होने का हुआ है, क्योंकि मतलब एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना। ठीक है, अब ये फीलिंग है। और फिर आप लोगों ने क्या सोचा कि यार बंदे, हम लोग 15 बंदे हैं और ये लोग 300 हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं अगर आपसे इस सिचुएशन के ऊपर काउंटर क्वेश्चन ये करूं कि क्या आपके ये सोचने से, जब भी ये ख्याल है, मिसाल है इस टाइप की सिचुएशन, खुदा ना खास्ता कभी अगर वो 11th आवर पे सोचने से कि हम 15 बंदे और 300 बंदे, क्या इससे सिचुएशन चेंज हो जाएगी? सिचुएशन तो वही रहेगी। नहीं चेंज किधर हो सकती थी? नहीं हो सकती है, ठीक है ना, सिचुएशन वही रहनी है। ये मैं आपको अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल, अच्छा मैं आप लोग को जो मैं कुछ बातें कह रहा हूं ना कि मतलब ये अपने असाब पे काबू पाने करना, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इस बुनियाद पे आपको मैं कह रहा हूं। तो मैंने मतलब फ्रॉम आईडी एक्सप्लोजन टू रियल लाइफ बॉम्बिंग टू मेन स्ट्रीम टेररिज्म, ये मैंने खुद आई विटनेस उसका मैं, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे, वजीरिस्तान, पाड़ा चनार, अंगूर अड्डा, वेश और चमन और बगराम एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बताई कि आप जब ये तय कर लेते हैं कि अच्छा ये मेरी कुछ भी सोचने से सिचुएशन नहीं बदलेगी। हाँ, सिचुएशन कैसे बदल सकती है कि अगर मैं इन बातों की जगह कुछ और बात सोचूं कि अब क्या करना है। व्हाट इज द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी नाउ?
ٹھیک ہے. اب مجھے کیسے نکلنا ہے اس سے, کیونکہ جو حال ہے وہ تو نہیں بدلنا. مطلب اگر میں اپنے آپ کو کسی ایمبوش میں دیکھوں یا کسی چیز میں دیکھوں, اب میں کیا کروں گا, روؤں وہاں پہ بیٹھ کے, چیخوں زور زور سے؟ تدارک آپ نے سوچنا تھا کہ اب اس کا کیا تدارک ہے. بالکل کسی کو ڈیمانڈ کیا, کسی کو بھیج دو, اور جو ہمارا ریزرو بیک تھا اپ پلان. ایگزیکٹلی. آپ نے اب کیا طے کرنا ہے؟ مثال اگر میں اپنا پیر آپ کے جوتے میں ڈالنے کی کوشش کروں, اوبویسلی آپ لوگ کا زیادہ ایکسپیرینس ہے, مطلب یہ آپ لوگ کی پرائم ہوا ہے, لیکن اگر میں وہ کروں تو میں کیا کروں گا کہ میرے پاس بیک اپ پلان کتنی دیر تک آ سکتا ہے. اب میری سوچ کہاں پہ جائے گی, میرے پاس بیک اپ پلان کتنی دیر تک آ سکتا ہے, مجھے سپورٹ کتنی دیر میں ملے گی, اتنی دیر تک مجھے انگیج کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے میں ان کو بہلا سکتا ہوں وہ سپورٹ آنے تک, کس طریقے سے میں کیا ٹیکٹک یوز کر سکتا ہوں, ڈسکشن کی, نیگوسیشن کی, کچھ بھی, وٹ ایور. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میرا ذہن تاکہ یہ کہ اب کیا ہوگا کہ اس سچویشن کے اوپر ریشنلی اپنا ذہن لا کے اس کا متبادل نکالنا. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے اپنے اعصاب پہ قابو پانا. یہ کر لیتے ہیں تو آپ بہادر ہو جائیں گے, یہ نہیں کر پاتے تو آپ لوگ کے سامنے بزرگ کرائیں گے. دونوں ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتے, صرف فرق ایک ہی ہے کہ ایک شخص اعصاب پہ قابو پا لیتا ہے, دوسری شخص اس وقت اعصاب پہ قابو نہیں پاتا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر 10 سچویشن میں اعصاب پہ قابو پا لیں اور ایک سچویشن میں نہ پا پائیں اپنے اعصاب پہ قابو, اس کی کوئی اور سائیکولوجیکل ریزن ہو سکتی ہے. ضروری کہ وہ سچویشن ٹریگر ہو سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے جی. ایک ہینڈ ریز ہوا ہے غلام شاہ صاحب کی طرف سے. جی غلام شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایک ہم واقعہ ہوا تھا سر ضلع کلابلا میں. ابھی تو ہم لوگوں سے جدا ہو گیا ضلع کلابلا. پہلے پشین اور چمن کلابلا ایک ہی ضلع تھا. جی. تھانہ کلابلا میں بحیثیت ایڈمورر تعینات تھا. ٹھیک ہے. اس ٹائم لیویز اور فلزم تھے. 2007-2008 کا واقعہ. اس ٹائم پولیس اور لیویز زم تھی. لیویز کا ایک ناکہ تھا ہم لوگوں کے ایریے میں, یہ قبرستان کے ساتھ. غالباً آپ چمن کا نام لیا, آپ گئے ہوں گے. یہ کلابلا سے جیسے نکلتے یا قبرستان آتا ہے الٹے جی ہاتھ پر, بالکل بالکل ناکہ لگا ہوا تھا. تو اس نے بتایا کہ بھائی ہم لوگ موٹر سائیکل میں پر 2 بندوں کے پیچھے, وہ بھی موٹر سائیکل پر ہے, اس کے ساتھ اسلحہ ہے اور وہ چور ہے. ڈن. اس ٹائم کوئی آفیسر نہیں تھا, تو میں سامنے سیٹ پر بیٹھ گیا اور گن مین کو لے کر اس کے پیچھے نکل گیا. اس نے بتایا کہ بھائی تھانے کے راستے آ رہے ہیں. جیسے ہم لوگ نکلے, وہ تھوڑا دور میں دیکھ رہا تھا, وہ آگے جا رہے تھے, ہم لوگ اس کے پیچھے لیڈ کر رہے تھے. تو چلتے چلتے کلابلا کا ماحول آپ کو اگر پتا ہو تو غویزئی اور جی 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 حامدزئی کا وہ بد گیا آپس میں. یہ اس علاقے میں گھس گئے جہاں غویزئی اور حامدزئی کا بارڈر ایریا ہے. وہاں گھس گئے. وہاں میں نے بندوں کو بتایا, اپنے گن مین جو تھے اس کو میں نے بولا مس فائر کر لے, اگر اتنا نہیں ہوا تو ڈر کر بھاگ تو جائیں گے. اور اس کے ساتھ مجھے ڈر بھی یہ لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ حامدزئی یا غویزئی قوم کے کچھ ہم لوگوں پر پیر شروع نہ کر دے. تو یہ بھی ڈر لگ رہا تھا. اسی کرتے کرتے جیسے وہ کسی باغ میں داخل ہوئے, موٹر سائیکل پھینک کر وہ دونوں باغ میں داخل ہوئے, تو ہم لوگ بھی اس سے لیڈ کر رہے تھے. وہاں سے وہ ناکے والے بھی پہنچ گئے. اس باغ میں ہم لوگ ابھی درخت پر بھی دیکھ رہے ہیں اور زمین پر بھی دیکھ رہے ہیں. ڈر اتنا معلوم تھا کہ بھائی ابھی کلی والے ہم لوگوں پر پیر نہ کر دے. وہاں وہ بدی کا ماحول تھا. تو کرتے کرتے جیسے ہم لوگ باغ سے نکل گئے, لوگوں کو میں نے بتایا کہ بھائی ابھی تو یہ میرے خیال سے کسی درخت میں گھس گئے یا کسی گھر میں گھس گئے, ہم لوگ اس کے پیچھے نظر ہی نہیں آ رہے. جیسے ہم لوگ باغ سے نکلے تو ایک کڑا نما جگہ تھا, دونوں اسی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو لیویز والے نے اس پر چھلانگ لگائے, ایک دانے پکڑ لیا تو دوسرا بھاگنے کی کوشش کر رہا, تو اس کو بھی پکڑ لیا. اسی دوران ایک فائر ہو گیا. اس کو فائر نہیں کرو بھائی, فائر نہیں کرو. تو ایک لیویز والا تھا, وہ کلاشن جو ہے نا کندھے پر تھا, وہ چمبر میں دانا فٹ تھا. تو اس نے اس کے ساتھ ہاتھاپائی جو کیا, اسی حالت میں فائر نکل گیا, اس کا اپنے ٹانک پر لگ گیا. تو اس ٹائم ماحول تھا کہ بھائی کس نے مارا, ابھی خون میں لت پت ہے اور بندے بھی پکڑے گئے, ابھی فائر کدھر سے ہو گیا. تو اس سچویشن میں وہ بندے بھی پکڑ لیے. ابھی خوف و ہراس بھی ہے کہ بھائی غویزئی یا حامدزئی فائرنگ نہ کرے.
اور ادھر ایک فائر ہو گیا. بھائی کس سے فائر ہو گیا؟ لیز والے نے بتایا میں نے خود فائر کیا, یہ میرے جو رائفل ہے اس سے فائر ہو گیا اور میں زخمی ہوا ہوں اپنے ہی رائفل سے. بالکل صحیح ہے. میں لیڈ کر رہا تھا, مجھے میرے ہوش آواز ہی نہیں تھے. ایک تو بدی کا ڈر تھا کہ وہی ادھر سے فائرنگ نہ ہو جائے, دوسرا ایک فائر ہو گیا, تیسرا ایک لیوز والا زخمی ہو گیا. تو جیسے ٹیچو والا نواز صاحب بڑا زبردست نیک بندہ ہے, جیسے وہ پہنچ گیا اس نے بولا خیریت تو ہے. ہم نے بولا خیریت کیا ہے؟ لیوز والا ہم لوگوں کا زخمی ہے. اس نے بولا بھائی فکر نہیں کرو, اپنے ہاتھ سے زخمی ہے تو کر لیں گے. بندے ہم نے بولا بندے قابو میں, 2 کلاشن اس کے ساتھ ہے, ایک موٹر سائیکل اس کے ساتھ ہے. تو اس نے سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس نے بولا بس یہ جگہ چھوڑ دو چلتے. تو وہاں خوب کا اتنا ماحول تھا کہ ہم لوگ نے اس کو تانے بھی نہیں رکھا, قلابلہ تانے, اس کو لے کر چمن روانہ ہوئے. رات ہی رات چمن روانہ ہوئے. ایسا نہ ہو کوئی غبیزہ ہو یا ملزہ ہو وہ نہیں ہو جائے سر. تو یہ سچویشن سے میں گزرا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیے سر. زبردست. دیکھیں اگین ہم جتنا ڈسکشن کر رہے ہیں اتنی زیادہ ہم اس کرکس پہ آتے جا رہے ہیں کہ تھاٹس, خیالات یہ جز ہے, یہ بیسز ہیں. جتنا زیادہ ورس سچویشن ہم اس سے وہ ہوتے ہیں, ہمارے خیالات ہی ہمیں جو ہے وہ پینک کی طرف لے کے جاتے ہیں. یا ہم ہوتا ہے ایکسپیرینس کیا چیز ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ شخص بڑا ایکسپیرینس ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنے خیالات ریگولیٹ کیسے کرنے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں ڈر سے باہر نکلوں, اپنے خیالات کو مجھے ریگولیٹ کرنا ہے. اچھا جی, اب تھاٹس کے اوپر تھوڑا سا مزید ہم اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ تھاٹس اینڈ ایموشن ہیو پروفاؤنڈ افیکٹ آن ون another. Thoughts and emotion. Thoughts can trigger emotions and serve as an appraisal of that emotion. ٹھیک ہے, کہ جو خیال ہے وہ ٹریگر کرتا ہے. جیسے آپ کے پاس بندوق ہوتی ہے, کلاشن ہوتی ہے, آپ کے پاس اس میں بہت سارے کمپلیکس میکینزم ہوتے ہیں. فائرنگ پن ہے, آپ اس میں بیرل لگی ہوئی ہے, اس میں میگزین لگا ہوا ہے, آن دیٹ. ٹھیک ہے, لیکن اگر بلٹ چیمبرڈ ہے اور آپ صرف ٹریگر دبائیں تو وہ پورا میکینزم فائر ہو جاتا ہے. پورا میکینزم, وہ اسپرنگ لوڈ ہوتا ہے, فائرنگ پن فائر ہوگی, بلٹ باہر نکلے گی, اسپرنگ لوڈ ہوگا, جو اس کا شیل ہے وہ باہر نکلے گا. یہ پورا اتنا کمپلیکس میکینزم کس چیز سے فائر ہوتا ہے؟ ٹریگر سے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ایموشنز کا ٹریگر کیا ہے؟ اس پورے میکینزم کا ٹریگر کیا ہے؟ سوچ, خیال. آپ کا خیال آپ کے اس پورے کمپلیکس میکینزم کا ٹریگر ہے. اگر اپنے آپ کو آپ کلاشنکوف یا پستول سمجھ لیں تو اپنے خیال کو آپ اس کا ٹریگر سمجھیں. اب تو میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہوگی تھاٹس کی امپورٹنس, خیال کی امپورٹنس. جی بالکل 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 آ گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ایموشن ریگولیشن اینڈ ایموشن ریگولیشن ٹیکنیکس. اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم وہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے آگے پیچھے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1, emotion regulation refers to a process by which individual influence which emotions they have, when they have them, and how they experience it and express their feelings. تو بہت ساری امپورٹنٹ بات کیا ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ کون سے ایموشنز آتے ہیں. ہم نے پہلے دیکھا, آئیڈینٹیفائی کرنا, لیبل کرنا, اس کو کب آتے ہیں, کن چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد آتے ہیں, اور اس کے آنے کے بعد آپ کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں. یہ 4 حصے اگر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں, کیسے آتے ہیں, کب آتے ہیں, اور کیوں آتے ہیں, اور پھر یہ کہ اس کی فیلنگس کیا ہیں آپ کے پاس. نمبر 1, being in control of how you feel is an essential part of self control. This goes for all type of emotions. ٹھیک ہے, یہ پوری جد جہد جو ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ سیلف کنٹرول کے لیے. ٹھیک ہے, آفیسر نے کوئی غلط بات کہہ دی, ہمیں تھاٹ پرووکنگ بات کہہ دی, اب ہمیں غصہ آ رہا ہے, خدا نخواستہ ہم ریٹیلیٹ نہ کریں, ہم نے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اس کا ایک پروسیس, دوسرا پروسیس ہے, آپ اس کے خلاف PR فائل کر دیں, وٹ ایور جو بھی وہ چیز ہے. لیکن یہ کہ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ کنٹرول رکھنا ہے. یاد رکھیں, آپ کا جسم ہے, یہ جسم آپ کا ہے, یہ باڈی آپ کی ہے, اس باڈی کے اوپر ایک کی بورڈ ہے, اس پہ بہت سارے بٹنز ہیں. آپ کی باڈی کو دوسرا شخص آ کے بٹن دباتا ہے کہ احسن صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ روئیں, اور آپ رونا شروع کرتے ہیں. دوسرا شخص آتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈریں, آپ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ باڈی, یہ کی بورڈ ہر شخص اپنے باڈی پہ لے کے پھر رہا ہے. ان ٹیکنیکس کے بعد اس کی بورڈ پہ کور آ جائے گا. آپ ہمیشہ انچارج ہوں گے
اپنی سراؤنڈنگز کے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور بالخصوص اپنی باڈی کے. آپ سچویشن پہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے جب تک اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کریں, جب تک اپنے ذہن کو قابو نہ کر لیں. ٹھیک ہے. Tolstoy once expressed that emotions are but part of a perfect decision. ٹھیک ہے, emotions are but part of a perfect decision. They must be balanced with rationality and the act itself. ٹھیک ہے. تو جو ایموشنز ہیں اس سے جو ڈیسیجن نکلیں وہ ہمیشہ آپ کے بیلنس ہونے چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بولا, ریشنالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, میں گلاس پھینکوں گا, چاہے کیسی بھی ایموشن ہو, گلاس پھینکوں گا, کہاں جائے گا؟ نیچے جائے گا, اوپر جائے گا؟ نیچے جائے گا. لا آف گریوٹی ہے, ریشنالٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ آپ لیں اس کو. ایموشنز ریگولیشن از دی ایبلٹی ٹو ایگزرٹ کنٹرول اوور ونس اونس emotional state. It may involve behavior such as rethinking a challenging situation to reduce anger or anxiety, hiding visible signs of sadness or fear, or focusing on reason to feel happy or calm. اچھا, ایک میں آپ کو چھوٹی سی ٹیکنیک بتا دوں. یہ اکثر یو ایس نیوی سیلز کو, میں نے جو یو ایس کمانڈوز ہوتے ہیں ان کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا تھا. انفیکٹ یہ دنیا کے جو بھی فورسز ہیں ان کے جو گوریلاز ہیں, یہ ان کو ایک ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ کہیں پہ گئے, ایسی سچویشن ملی جو کہ انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی, اور اس سچویشن کے بعد وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے بریک لے لیا, کہیں چھپ گئے, کہیں وہ ہو گیا. فرسٹ تھنگ دے ڈو, دے ری تھنک آف دس انٹائر سچویشن. واپس ڈرا کرتے ہیں سیکنڈز میں, منٹ میں. اچھا, جتنا زیادہ ایکسپیرینس شخص ہوگا وہ اتنی زیادہ کم ٹائم میں اس کو واپس ری ڈرا کر سکتا ہے. کیا سچویشن ہے, کیا تھریٹس ہیں, کیا اپرچونٹیز ہیں, میری اسٹرینتھس کیا ہے, میری ویکنیس کیا ہے. اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اب مجھے ڈیسیجن کیا لینا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کی مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اس کی اسٹرینتھ بلڈنگ ٹیکنیک ہوتی ہے, اس کی مختلف اس کو ٹریننگس کروائی جاتی ہے. لیکن یہ 5 سچویشن, اچھا یہ ان سے میں کیوں آ گیا ہوں, کیونکہ ہماری بھی ہاسٹائل انوائرمنٹ ٹریننگ ہوتی تھی, اگین بائی دا یو ایس نیوی کمانڈوز. روئٹرز کیونکہ وہ ارینج کرتا تھا, تو کچھ چیزیں ہمیں بتلائی گئی کہ اچھا یہ کیسے کرنا ہے. آپ کے کسی ساتھی کے گٹس باہر آ جائے, اب کیا کرنا ہے, کسی کی آنکھ باہر آ جائے, اب کیا کرنا ہے. 3 ساتھی ہیں, کسی کی, ایک شخص کی آنتیں باہر ہیں, ایک شخص کے ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ, اور ایک شخص کی آنکھ باہر ہے. ان تینوں میں سے کس کو پہلے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگین فیئرفل سچویشن ہے, کرائسس سچویشن, لیکن آپ نے ریشنلٹی کے ساتھ کیسے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایموشنل ریگولیشن ٹیکنیکس انکلوڈ سیلف اویئرنیس, مائنڈفلنس فار ایموشنس, ریکارڈ یور تھاٹس اینڈ ایموشنس. اچھا, کوئی بھی کام کر لیں, کوئی بھی سچویشن سے باہر نکل کے آ جائیں, 1 گھنٹہ اب اس پورے امیج کو ڈرا کریں. کیا ہوا, میں نے کیا کیا, میں کیا اور کر سکتا تھا, اور میں کیا نہیں کر پایا, اور ریکارڈ کریں. آپ دیکھیں گے آپ میں ڈراسٹکلی فرق آ رہا ہے. آپ کے ایکسپیرینس کو 3 ستارے لگ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پازیٹیو سیلف ٹاک, اپنے آپ سے جب بھی بات کریں پازیٹیو بات کریں. برا ہوگا پھر خیر ہے, مطلب اچھا کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. برا تو مطلب میں اگر آپ کو کہوں آپ گھر سے باہر نکلیں گے, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, مر جائیں گے, گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں گے آپ. ٹھیک ہے. مطلب نیگیٹو تھاٹ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. آپ گھر پہ ہوں گے, زلزلہ آ جائے گا, گھر اندر چلے جائے گا, مطلب کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. لہٰذا پازیٹیو سیلف ٹاک اچھا ہوگا انشاءاللہ, اچھا ہوگا, گریٹ, اٹ ول بی آسم, اٹ ول بی گڈ. میں اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوں, میں اس کے لیے. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں کہ تھنگز آر گڈ. جس حال میں بھی ہو, جیسے بھی ہو, تھنگز آر گڈ. ٹھیک ہے. ہم کبھی نخرے کر رہے ہوتا ہے, اچھا یہ کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا. ہم ایک جگہ پہ بھٹک گئے تھے, تو ہماری جو انرجی بار ہے وہ ختم ہو گئی تھی. جو ایک چاکلیٹ ہوتی تھی ہمارے پاس, اٹ واز کائنڈ آف اے چاکلیٹ پلس بسکٹ کائنڈ آف اسٹف, تو وہ ختم ہو گئی تھی. اینڈ اٹ واز آور 4th ڈے وہ کرتے ہوئے, واک کرتے ہوئے, اور بہت بری حالت تھی, بہت وہ تھا, اور بڑی خطرناک قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی. اینڈ دین وہاں پہ ایک درخت ہوتا ہے, وہ لوگ اس کو بنچ کہتے ہیں,
تو وہ آئے تو وہاں کے لوگوں نے اس کے پتے کاٹے، اور وہ پتے جو ہیں وہ ہم نے اس کا ساگ بھی بنتا ہے، وہ لوگ اس کو پکاتے بھی، لیکن ہمیں تو آبویسلی وہ نہیں تھا، تو وہ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ہم نے نہیں چباتے تھے، تو ایسے زبان نا تھوڑی تیز سی ہو جاتی تھی. لیکن وہ کرنے کے بعد اچھا اب میں یہ ڈیسائیڈ کر لوں کہ نہیں مجھے تو پراپر کھانا ملے گا تو میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے. ہر تھوڑی چیز میٹر کرتی ہے، ہر ایک چیز میٹر کرتی ہے، ہر ایک. یہ ٹریننگ کے اندر ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ اگر ایک چیز 1% بہتر ہے دوسرے ڈیسیجن سے، تو وہ 1% بہتر والا کام کرو، دوسرا کام نہ کرو. ٹھیک ہو گیا؟ سو آپ گریٹیٹیوڈ وہ کریں. بہت زبردست کوٹ بونی کی، امیزنگ کوٹ. ایموشنل ریگولیشن فلوز نیچرلی فرام بینگ ان دا پریزنس آف سم ون وی ٹرسٹ. جو ایموشنل ریگولیشن ہے یہ نیچرلی فلو کرتا ہے کس کے سامنے؟ جس کے اوپر ہم اعتبار کرتے ہیں، زیادہ اعتبار کرتے ہیں. آپ کا اچھا دوست، بھائی بہن، والدین، بچے اگر آپ کے ساتھ ہوں تو ایموشنل ریگولیشن آٹومیٹکلی آپ دیکھیں نا، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس کی ضمانت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کرتے ہیں آلریڈی. بچے کے سامنے میں غصہ نہیں کروں گا اپنی وائف کے لیے کیونکہ بچہ سامنے ہے، آپ اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، آپ ورس سچویشن میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسائنمنٹ آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ وہ یہ آپ نے پورٹل ایکسس کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے اسائنمنٹ سیکشن میں وہ ڈالنے ہیں. اچھا، لسٹ آؤٹ اینی سچویشن ایٹ لیسٹ 2 سچویشن، جو سچویشن آپ نے لسٹ آؤٹ کرنی ہے جس میں آپ غصے ہوئے ہوں جب آپ کام کر رہے ہیں اپنے لا انفورسمنٹ کریئر میں. ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کرتے ہوئے آپ کو بڑی شدید غصہ ہے، وہ دو سچویشن کوئی. اور آپ نے ریگولیشن ٹیکنیک جو ہے نا وہ آپ نے بیان کرنی ہے جو کہ ان سچویشن کو اب آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ریگولیٹ کر سکتی ہے. سچویشن پرانی ہے، ریگولیشن ٹیکنیک اب آپ اس کے اندر کریں گے کہ اب کیا کریں گے آپ اس کو. ٹھیک ہے. It could be situation that has happened in the past. اگر past میں نہیں ہوئی تو آپ وہ worst situation create کر لیں hypothetical، اور آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے. سو یہ اسائنمنٹ آپ نے وہ کرنا ہے. آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کوئی اگر 1-2 سوال ہیں تو وہ میں لے لیتا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میں کچھ بتلانے میں کامیاب ہوا ہوں اور آپ لوگ کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں اور آپ کے لیے انلائٹمنٹ ہو، آپ انلائٹنگ تھاٹس آپ کے ذہن میں آ جائے. اور آج جب آپ سونے لگے، سونے سے پہلے 10-15-20 منٹ آج کے لیکچر کے اوپر ضرور جو ہے نا وہ نظر ماریے گا، سوچیے گا، اس کو لکھیے گا. اور اس کو بار بار فوکس کرنا بہت ضروری ہے، بار بار اس کو سوچنا بہت ضروری ہے. اس کو آپ نے یہ لیکچر اٹینڈ کر کے اس کی ڈائری سائڈ پہ رکھنی ہے. آپ نے اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ میں نے مہینے میں 2 دن اس کے لیے نکالنا ہے. ہر مہینے میں 2 دن نکالتے ہیں اور پوری زندگی نکالتے رہنا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں انشاءاللہ بہت بہت زیادہ بہتری آئے گی. جی غلام شاہ صاحب. I agree 100%, sir. تھینک یو. کوئی اور صاحب اگر کوئی کوشچن ہے I'll take it quickly. 1-2 اگر کوشچنز ہیں، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو میری پوری کوشش تھی کہ میں آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے، ڈفرینٹ ایگزامپل سے، ڈفرینٹ اس سے سمجھا سکوں. میری کمیونیکیشن میں اگر کوئی مسئلہ لگ رہا ہو آپ کو، یا میں مطلب افیکٹولی کمیونیکیٹ نہ کر پا رہا ہوں، اگین یو کین لیٹ می نو تاکہ میں اس کو اور بہتر کر بس سر آپ نے صحیح جو ہے نا وہ کلیئر کر دیا کہ تمام لب و لباب یہ ہے کہ جو ہمارے ذہن کے خیالات ہیں، جو ہماری سوچ ہے، وہی مطلب جذبات کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر لیں گے، اور وہی ان کو جو ہے نا جب سوچ ہماری تھوڑی سی بیک پہ اچھے کام کی طرف جائے گی تو ہمارے وہ جذبات کے خیالات جو ہیں غصے والے وہ واپس بیک ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں 2 چیزیں اس کو مزید ایلیبریٹ کرتے ہوئے میں 2 ایگزامپلز آپ کو اور بتاتا ہوں، تو اس سے مزید آپ کے کانسیپٹ جو ہے نا بہتر ہو جائیں گے. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا. دیکھیے کوئی شخص آپ کا دوست، مثال ہے آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، قرض کرتا ہے. اچھا، گالی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کو انجان بندہ دے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. ایک ورڈ
کانوں سے گیا, دماغ میں آیا, اور آپ کی باڈی میں چینج آ گیا. لفظ کے اندر کوئی فزیکل بلٹ نہیں گئی ہے, کوئی گولی نہیں گئی ہے, ایک لفظ کانوں کے تھرو گیا اور آپ کی پوری باڈی چینج ہونا شروع ہوئی اس سے. اچھا وہی لفظ آپ کا دوست بولے گا تو آپ کے پاس مسکراہٹ آ جائے گی, آپ ہنسیں گے, آپ اس کو شاید ناک آؤٹ کر دیں. لفظ ایک ہے, ریئیکشن الگ الگ ہے. کیوں؟ اور انسان بھی ایک ہی ہے. یعنی کہ آپ ہی کے ساتھ دو کام ہو رہے ہیں اور دونوں کو آپ الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ تو اس لیے کہ سر دونوں کا انداز الگ الگ ہے. نہیں, دونوں کا انداز جو ہے الگ الگ ہے. اس کا انداز جو ہے وہ مخالفانہ ہے, یعنی خیالات جو ہیں وہ الگ الگ ہے. میں آپ کو تھوڑا ہیلپ ایک کروں. بات سر میں بھی ایڈ کرتا ہوں سر. پلیز. اچھا سر, یہ جو آپ نے کہا کہ گالی اگر کوئی انجان بندہ دے دے تو وہ سے زیادہ تھوڑا سا وہ ریئیکشن آتا ہے, اور جاننے والا تو وہ اگر گپ شپ میں دیتا ہے تو وہ بھی. اگر سر ایک آفیسر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, مطلب اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ پھر کسی اسٹیج پہ ایسا کوئی فائل یا کوئی لیٹر یا کوئی چیز آپ اس کو نہیں دیتے ہیں, یا کوئی کیس پاس کرتا آنے والا, یعنی اگر وہ 50 بندے پکڑ لیتا ہے, پی اوز پروکلائنڈ اپرینٹس اشتہاری وغیرہ, اور ایک کی گرفتاری میں اگر وہ تھوڑا سا انٹرسٹ نہیں دکھاتا ہے, اور کسی میٹنگ میں اگر سینئر آفیسر اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے سام کے سامنے, تو اس سے تو بھی وہ جو آفیسر جو ہے جس نے زیادہ محنت کیا ہو, زیادہ کام کیا ہو, وہ پوری چیزوں کو وہ ریممبر کر کے میں نے اتنا کام کیا ہے, ایک اگر نہیں کیا تو اس میں مجھے کیوں ڈانٹ پڑ رہا ہے. تو یہ تو بھی سر زیادہ تھوڑا سا وہ تو, کیونکہ ایک بندے نے کام بھی کیا ہوتا ہے, اور ایک غلطی کی وجہ سے اگر اس کو ڈانٹ پڑتی ہے تو یہ تو زیادہ اسی کے لبے لباب پہ آ رہا ہوں میں, کہ یہ جو گالی والی بات کی میں نے, فرق کس چیز پہ ہے؟ فرق ایک چیز کی ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن اس سننے والی بات کو لے کے کیا ہے, آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, آپ اس کا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں. اس سے آپ کے ریزلٹس میں فرق آ جائے گا, اس سے آپ کی باڈی میں فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک شخص نے, آپ کے آفیسر نے آپ کو سب کے سامنے, مثال ہے کوئی ڈانٹا, کوئی آپ نے 10 کام کیے, ایک نہیں کیا, اس نے ڈانٹ دیا آپ کو. ٹھیک ہے, اب یہ بات سنیں گے اور دو قسم کی انٹرپریٹیشن نکالی جاتی ہے. نمبر 1 کہ یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, مجھے 10 کام بھی نہیں کرنے چاہیے تھے, میں ڈیمورلائز ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اچھا میں ڈیمورلائز ہو گیا, اس سے فرق کس کو پڑے گا؟ اس سے فرق میری ذات کو پڑے گا, اس سے فرق میرے کریئر کو پڑے گا, اس سے فرق میرے ہاتھوں سے ڈسٹریبیوٹ ہونے والے ایفیکٹ کو پڑے گا معاشرے میں جو پڑ رہا ہے. دوسرا حال کیا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ڈانٹا, آپ نے سب کے سامنے ڈانٹا, میں آپ کو مجبور کروں گا کہ آپ میری سب کے سامنے تعریف کریں. وہ جو ایک کام جو میں نے چھوڑا ہے وہ بھی میں نہیں چھوڑوں گا نیکسٹ ٹائم, میں آپ کو مجبور کروں گا. دونوں ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے, چوز کیا کرنا آپ نے, میری ریکمنڈیشن پازیٹو چوز کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پازیٹو اپروچ سے دنیا آپ کے پیروں میں آ سکتی ہے, میں گارنٹی کرتا ہوں, میں گارنٹی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, زبردست سر, زبردست. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, لاسٹ بات خیال سے جڑی ہوئی ہے, اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں. جو آپ کا برین ہے, دماغ, یہ ایک زرخیز مٹی کی طرح ہے. دماغ زرخیز مٹی کی طرح. جو آپ کا خیال ہے, سوچ, تھاٹ, یہ ایک صحت مند بیج کی طرح ہے. ٹھیک ہے, دماغ مٹی ہے, تھاٹ بیج ہے. یہ بیج آپ جب اس مٹی میں ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی کرنے والی ایفرٹ, فزیکل جو ایفرٹ ہوتی ہے, اچھی ہے بری جو بھی ہے, وہ اس زمین پہ پانی اور کھاد ڈالنے کے مترادف ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے میرے بھائیوں, زمین زرخیز ہو, بیج صحت مند ہو, کھاد اور مٹی ٹائم پہ پڑ رہی ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھلدار درخت نہ نکلے؟ ٹھیک ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ زبردست سر, بالکل. بہت زبردست سر, بہت زبردست, بہت زبردست سر, بہت زبردست. تو اب تھینک یو تھینک یو سو مچ. اچھا, بیج, پھل کون سا نکلے گا؟ جس کا بیج ڈالا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے بیج آم کا ڈالا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سیب کیوں نہیں نکلا اس میں سے؟ ارے بھائیو, بیج میں نے آم کا ڈالا ہے تو آم ہی نکلے گا نا, سیب نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی اس کے ساتھ کرنے. یہ چند چیزیں آپ اپنے ذہن میں ڈال دیں تو آپ کے لیے
بہت اچھا ہو جائے گا. ذہن کے اندر خیالات اچھے ڈالنے چاہیے نا سر. بالکل بالکل, آپ کے خیالات آپ کے ذہن کا محل ہوتے ہیں. محل ہوتے ہیں, بہت بڑی بات. ٹھیک ہے نا, بہت آپ بڑی. کے خیالات آپ کے ذہن کا محل ہوتے ہیں. تو آپ نے ذہن بالکل برتن کی طرح ہے, آپ اس میں گند ڈالیں گے, جب آپ اس کو الٹیں گے تو اس میں سے گندی نکلے گا, آپ اس میں اچھی چیز ڈالیں گے الٹیں گے تو اس میں سے اچھائی ہی نکلے گی. اچھا ذہن ایک برتن ہے. ٹھیک ہے, چلیں سر, اچھا ہوا. اس میں تو ہمارے بلڈ پریشر بھی آہستہ آہستہ ٹیکنیکل طریقے سے ختم ہوتا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت فرق آئے گا, بہت فرق آئے گا. میں گارنٹی کرتا ہوں, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ بہت زبردست. ٹھیک ہے نا. تو لیکچر لیکن میں آپ نے بہت مزہ آیا سر, بہت مزہ آیا لیکچر میں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اگین کوئی بات میری آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو, ایگزامپل میں کوئی بات میری بدتمیزی کی طرف نکل گئی تو میری طرف سے معذرت. نہیں, بہت طریقہ کار ہی بہت زبردست تھا سر, لیکچر ہی بہت زبردست. تھینک یو سر, بڑی مہربانی سر, تھینک یو. آج کا لیکچر ختم انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم وہ کہ آپ کا ذہن ابھی بھی آپ بلڈ پریشر لے لے تو آپ نے کوئی کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. بس بھائی ابھی تو یہ میڈیکل کا علاج ہو رہا ہے, ابھی کیوں لینا. اور دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ ابھی تک نہیں سیکھا تو خیر ہے, اگین سوچ کیونکہ ہم نے پازیٹیو رکھنی ہے, تو جو چیز آج نہیں سیکھی خیر ہے, کل سیکھ لیں گے, پرسوں سیکھ لیں گے. کوشش برقرار رہنی چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ اچھا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی. فرقان صاحب, I think we are done for the today's lecture. We are done for today's lecture. It was so fruitful. And yeah, you're right. So whatever we feed or whatever we saw, we cut that, right? So thank you so very much, Mr. Salman. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. کل ہفتہ ہے, آپ لوگ موسٹلی آفیسرس کا آف ہوتا ہے, بٹ ہم لوگ کل سیم ٹائم پہ ملیں گے 5 بجے, 5 to 7 ٹائمنگ ہوگی. تو اللہ حافظ. ٹیک کیئر, بائے بائے, خیال رکھیں اپنا.